میں اس ناول کی رائٹر سہیل خان آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے 3 ناول اپلوڈ کر چکی ہوں اور یہ میرا چوتھا ناول ہے جو میں نے 2001 میں لکھا۔ دبئی بیس اس کہانی میں ایک واقعہ خصوصی طور پر آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ یہ سچا اور حقیقی واقعہ ہے جو اس ناول کو لکھنے کی وجہ بنا۔ اس طرح کے واقعات کہانیوں اور فلموں میں نظر آتے ہیں، مگر یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا اور میں اس سے اتنی متاثر ہوئی کہ یہ ناول لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اور جب آپ یہ ناول سنیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کس قصے کا ذکر کر رہی ہوں۔ میری اس کہانی کی ہیروئن نہایت سمجھدار، دور اندیش اور اسمارٹ ہے۔ کس طرح وہ اپنی زندگی کے معاملات کو سلجھاتی ہے یہ بھی آپ کہانی سن کر ہی سمجھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے دبئی کو آپ لوگوں کے سامنے نہایت دلکش انداز میں پیش کیا ہے، اس کے مختلف خوبصورت مقامات اجاگر کیے ہیں۔ اس کام میں میری بیسٹ فرینڈ رافیہ جبین نے میری مدد کی ہے۔ وہ جدہ اسکول میں میرے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر تھی۔ ان دنوں وہ بہت سارے دن دبئی میں گزار کر آئی تھی اور مجھے تمام دن وہاں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی بے حد مشکور ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کہانی کو شروع سے آخر تک سنیں۔ اینڈ نہایت زبردست اور شاندار ہے۔ آپ کو کہانی یقیناً بہت پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میں منتظر رہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ناول دل جو تیرے نام کیا۔ پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پی گئے یہ روشنی تو آئینہ ہو جاؤ گے۔ وہ گہرے آتشی لباس میں ایک تر و تازہ پھول ہی لگ رہی تھی۔ ویو پوائنٹ سے اس نے نیچے جھانکا۔ بہت ہی پرفضا وادی تھی، پیالے کی شکل میں گہرائی کی طرف جاتی ہوئی۔ غروب ہوتا ہوا سورج ایک شریر بچے کی طرح اس وادی کے پیچھے پناہ لیتا ہوا محسوس ہوا۔ ہواؤں میں ٹھنڈک رچی بسی تھی۔ وکٹر نے ترنگ میں آ کر اپنا گٹار کیا بجانا شروع کر دیا۔ سبھی کورس میں گانے لگے۔ اکا دکا ٹورسٹ پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تھے۔ موسم کتنا پلیزنٹ ہو رہا ہے نا ارسلہ، وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی۔ ست شکر کہ تمہارے منہ سے موسم کی اچھائی کی خبر سنی، ورنہ 18 گھنٹے کے راستے میں 18,000 بار تو تم نے گرمی کا رونا رویا ہے۔ آگ کی بنی ہوئی لگتی ہو۔ ارسلہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے شولوں سے بنی ہوئی کہو۔ سمیرہ اس کے لال رنگ کے سوٹ پر پپتی کستی ہوئی بولی۔ اے شٹ اپ، شولوں اور آگ سے تو شیطان بنا ہے، میرے اندر تو ایمان کی گرمی ہے، فوراً ہی جواب آیا تھا۔ وہ سمنا احسان یزدانی تھی، ہزاروں پر بیک وقت حاوی ہو جانے والی، بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے والی۔ بھلا ان کی خبروں میں کہاں سے آتی؟ اوپر سے دیکھیے، وہ دور اجنتا کے غار نظر آ رہے ہیں، گائیڈ سامنے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ گائیڈ انہوں نے اورنگ آباد سے ہی ہائر کیا تھا۔ گزشتہ صبح 6 بجے کے نکلے وہ لوگ آج دوپہر 12 بجے اورنگ آباد پہنچے تھے۔ وہ سبھی ایم اے فائنل ہسٹری کے طلباء تھے، تقریباً 40 کے قریب۔ لیکچرر بھی ساتھ تھے۔ 2 بسیں مکمل بھر گئی تھیں۔ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد پہنچنے تک تھکن کے مارے سب کا برا حال ہو گیا تھا۔ سمنا کا تو ویو پوائنٹ آنے کا موڈ ہی نہیں بن رہا تھا۔ ہوٹل میں پہلے سے ہی کمرے بک تھے، سارا سامان وہاں رکھ کر صرف 3 گھنٹے آرام کرنے کے لیے دیے گئے اور پھر 2 گھنٹے بس میں سفر کر کے وہ سب لوگ اس اونچی پہاڑی پر پہنچے تھے۔ تھینکس گاڈ کہ میں آ گئی، نہ آتی تو بہت افسوس ہوتا۔ وہ ویڈیو کیمرہ آن کر کے فلم بنانے لگی۔ ایک سرشاری کسی کیفیت اس پر طاری تھی۔ حسین اور دلکش مناظر ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھے، وہ بھی ریڈ کلر کا سوٹ پہن کر۔ سمیرہ کو لال رنگ سے سخت نفرت تھی۔ اس کا تعلق کیرلا سے تھا اور کیرل کے لوگوں کو لال رنگ سے نہ جانے کیوں چڑسی ہوتی ہے۔ اے ہلو، تم میرے ریڈ کلر پر زیادہ تنقید نہ کرنا، ورنہ میں بھی تمہاری سفید سوتی ساڑی کو اتنی کرٹیسائز کروں گی کہ تم رونے لگ جاؤ گی۔ ہمیشہ کی طرح لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا بے حد سفید چمکتا چہرہ لباس کے رنگ سے مشابہ نظر آنے لگا۔ اوہ گاڈ، ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں، اب تم دونوں ہمیشہ کی طرح لڑنا شروع مت کر دینا۔ ارسلہ مصالحت کے لیے فوراً آگے بڑھی تھی۔ اس سے کہو کہ اپنی شویتا دیشمکھ کے ساتھ ہی لگی رہا کرے، میرے سامنے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسوں کو چلتے پھرتے سیدھا کرنے کی عادت ہے، سمجھی؟ کہتے کہتے اس نے پھر کیمرہ اپنی آنکھ پر لگا لیا تھا۔ 6 بجتے بجتے وہ لوگ پہاڑی سے نیچے اتر گئے تھے۔ بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بہرحال کمرے میں داخل ہوتے ہی تھکن سوا ہو گئی تھی۔ اگلے دن ابھی ابھرتے سورج کی نوکیز کرنیں اٹکیلیاں ہی کر رہی تھی جب وہ سب اجنتا کے غاروں تک پہنچ گئے تھے۔ سمیرہ کو جلانے کے لیے آج بھی اس نے مرون سوٹ پہن رکھا تھا۔ چوڑیدار پاجامہ پہننے کی وجہ سے اسے ہائی ہیل پہننی پڑی، لیکن اجنتا کے غاروں میں اترتے وقت 50 سیڑھیاں اسے نیچے اترنا پڑی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ یوں ہی سروخت تھی، ہیل پہن کر اس کی ساتھی سبھی لڑکیاں اسے بہت چھوٹی نظر آنے لگی تھی۔ یہ سارے ٹورسٹ مورتیوں کو کم اور تمہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں،
ارسلہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی، لیکن وہ اس ماحول میں اس حد تک کھو گئی تھی کہ اس نے ارسلہ کی بات سنی ہی نہیں۔ ہلکا 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 ملگجا سا اندھیرا، بڑے سے غار کے چاروں طرف دیواروں پر مہاتما بدھ کے پرانے جنموں کی داستانیں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی تھیں۔ مورتیاں آگے کو جھکی ہوئی کھڑی ہوئی ہر انداز میں دیکھنے والوں کو مسحور کر رہی تھیں۔ وہ زمانے کے لباس زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھی۔ سمنا احسان یزدانی نے سنا، گائیڈ ایک طرف کی لائٹ جلا کر مورتیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ غار آج سے 2200 سال پہلے بنائے گئے تھے، تقریباً 800 سال تک بنتے رہے۔ قدیم راجاؤں کی سرپرستی ان سنگ تراشوں کو حاصل تھی۔ آج کل انہیں فریسکو پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان مورتیوں کو بناتے وقت پتھر بھی شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا، یا پھر شاید ان لوگوں کے جذبوں کی آنچ تھی جس نے ان پتھروں کو ہر شکل میں ڈھالنے کی قدرت پیدا کی۔ اور گائیڈ کچھ اور بتا رہا تھا۔ وہ سحرزدہ سی ایک رانی کی مورتی کے پاس ٹھہر گئی۔ اس کے جسم پر بڑے دیدہ زیب زیورات تراشے گئے تھے۔ پتھر کے ہونے کے باوجود وہ ایسی چمک دمک دکھا رہے تھے جیسے ہیرے جواہرات ان میں کوٹ کر بھر دیے گئے ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے نزدیک سے سرگوشی سنائی دی۔ دیکھ رہا ہوں کہ مورتی زیادہ خوبصورت ہے یا اس کو دیکھنے والی، دوسری آواز نے کہا۔ سمنا تیر کی طرح پلٹی تھی، لیکن وہ انہیں دیکھ نہیں پائی۔ وہ جو بھی تھے اندرونی غار کے اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ پھر سارے گروپ کے ساتھ وہ غاروں کے آخری دانے تک جا پہنچی۔ ہر غار میں داخل ہونے کے بعد 5-6 غاروں تک یہ سلسلہ چلتا تھا، پھر واپس پہلے غار میں آ کر سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکلنا پڑتا تھا۔ سنو، میں ویو پوائنٹ سے غور کر رہی ہوں۔ ایک شخص کل سے مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ارسلہ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے اسے بہت اہم خبر دی۔ کس کا؟ میرا یا تمہارا؟ سننا نزدیک ہی بنے دوسرے غار میں گھستے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ تو پوچھنا پڑے گا، لیکن میں 100% شیور ہوں کہ وہ تمہیں ہی فالو کر رہا ہے۔ ارسلہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے ہی کیوں؟ وہ 3 منہ والی ایک جانور کی مورتی کے پاس رک گئی۔ ارے یہ قیامت خیز حسن ہمارے اندر کہاں؟ تمہارے ساتھ رہتے ہی اس لیے ہیں کوئی ہم پر بھی ایک نظر ڈال لے۔ ارسلہ نے اس کا جلدی میں لپٹا جوڑا کھولتے ہوئے بولی، بالوں کو کھولو یار، ریئلی اتنے گھنے گھنے لمبے بال اگر میرے ہوتے تو انہیں کبھی نہ باندھتی، تب تمہارے بال کبھی لمبے نہ ہوتے۔ وہ مسکرا کر بالوں پہ برش کرنے لگی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے غار کے اندر بنے دوسرے غاروں طرف بڑھ گئیں۔ چوتھے غار کے بعد آسمان نظر آنے لگا، اور پھر جب وہ آگے بڑھی تو ایک حسین سی وادی ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ ابشار اوپر سے گر رہا تھا۔ ان کی کلاس فیلوز راستہ بناتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ سمیرا اور شویتا بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نیچے اترتی نظر آئیں۔ آؤ ہم بھی نیچے چلتے ہیں، ارسلہ پرجوش نظر آنے لگی۔ نو ڈیئر، یہ ہائی ہیل دیکھیے میری، یہاں بھی نہ جانے کس مشکل سے چل رہی ہوں۔ سمنا نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً ارسلہ کو اکیلے ہی نیچے اترنا پڑا۔ کئی پروفیسر اور لڑکے نیچے پہنچ چکے تھے۔ صاف شفاف پانی مسلسل رواں دواں تھا۔ سب وہ پانی پی رہے تھے، ایک دوسرے کو چھال رہے تھے۔ سمنا نے للچائے ہوئے دل کے ساتھ مووی کیمرہ آن کر لیا۔ آپ نیچے نہیں جا رہی؟ کوئی اس کے نزدیک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسحور کن مہک نے سمنا کو کیمرے سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اوپر سے یہ وادی جتنی حسین لگ رہی ہے، نیچے جا کر اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار ضرور جائیں، نہیں گئیں تو بہت مس کریں گی۔ بڑا ٹھہرا ٹھہرا پرسکون سا لہجہ تھا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، میں کافی دیر وہاں گزار کر ابھی آیا ہوں، آپ کو تنہا دیکھا تو رک گیا۔ آپ لوگ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ نو، میری وجہ سے اپنا پروگرام ڈسٹرب نہ کریں، مجھے اکیلا رہنا بہت پسند ہے۔ وہ نیچے جانے کی اور اپنے آنے والی بات یکسر نظر انداز کر گئی۔ ایک بار وہ پھر نہایت سنجیدگی سے مووی بنانے میں لگ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب اٹھ کر چلا گیا۔ سمنا احسان نے غور ہی نہیں کیا۔ سب سے پہلے ارسلہ ہی اوپر آئی تھی۔ یہ دیکھو کارڈ، ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر ہیں نیر رحمان، ان کی خواہش ہے کہ تم ان کی نئی سیریل میں کام کرو۔ وہ اجنتا کا لوکیشن وغیرہ دیکھنے یہاں آئے ہیں، اسی زمانے پر سیریل بنا رہے ہیں۔ ارسلہ کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ تم نیچے وادی دیکھنے گئی تھی؟ یہ پروڈیوسر سے ملنے؟ سمنا نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ دونوں کام کر رہی تھی۔ کیا زبردست چانس ہے تم سمنا، سوچو دیکھتے دیکھتے تم ٹی وی اسٹار بن جاؤ گی۔ پھر فلم میں جاتے کتنی دیر لگتی ہے؟ پورے ملک میں تمہارے پوسٹر لگے ہوں گے۔ ارسلہ کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ تمہاری بک بک ختم ہو گئی ہو تو چلیں، تھوڑے غار اور بچے ہیں۔ سمنا کیمرے وغیرہ سمیٹتے ہوئے بولی، ریئلی تم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، یہ وہ شخص ہے جو مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ تمہاری چال، آواز، شکل سب پر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے یہ آفر دی ہے۔ پروڈیوسر ہے یا کوئی آوارہ گرد؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر میں کیا جواب دوں؟ وہ اب بھی 1 گھنٹے میں پوچھیں گے مجھ سے۔ ارسلہ پریشان ہو کر بولی، کیا مطلب؟ سمنا نے آنکھیں نکالی۔ کوئی گنجائش ہے کیا؟ میری طرف سے صاف انکار، ان خرافات میں پڑنے والی میں نہیں ہوں۔ پھر اگلے 3 گھنٹوں میں وہ باقی بچے غاروں کی مورتیاں دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ یہ واقعہ اسے سرے سے یاد ہی نہیں رہا۔ ادھر رات کو ہوٹل میں ارسلہ نے اس وقت یاد دلایا جب اس کی باقی 6 کی 6 روم میٹ لیٹ کر سو چکی تھیں۔
तुम्हारे इनकार से तो वो नैयर रहमान एकदम गुस्से में आ गया। न जाने क्या ऑल फॉल बक रहा था कि उसे इनकार करने की किसी की हिम्मत ही नहीं, और ये कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, वगैरह वगैरह। और झोंके लेती सुनने की नींद एकदम उड़नछू हो गई। दिमाग सही है उस शख्स का, जबरदस्ती मुझसे सीरियल में काम कराएगा। और जरा दिखाना कौन बदतमीज है। अच्छी तरह होश ठिकाने लगाती हूँ। एकदम तैश में आ गई। मेरा ख्याल है कोई फर्क भी नहीं पड़ता सुनना। आजकल तो लड़कियां मरती हैं टीवी पर काम करने के लिए। अरसला उसके बरहम मिजाज के पेश नजर थोड़ा डरते डरते बोली, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक एंड डोंट फोर्स मी अगेन। वो करवट बदलकर सोते हुए बोली। अगले दिन जनता अजंता से आधा घंटे की मुसाफत पर जब वो इलोरा के गांव देखने गई तो उसकी ब्लू कार को अरसलाना रास्ते में दिखाया था। देखो हमारी बस के आगे ही चल रहा है। कार में से तो साफ नजर नहीं आ रहा। नीचे उतरते ही दर्शन कराना। वो इत्मीनान से सीट पर बैठते हुए बोली। इलोरा के गार ज्यादा दूर वाक़ नहीं हुए थे। सिर्फ आधा घंटे में वो लोग वहां पहुंच गए। आज सुमना ने कल वाली गलती ना करके जीन्स और हाफ आस्तीनों की शर्ट पहनी थी। साथ में आसानी का ख्याल करके स्पोर्ट्स शूज भी पहन लिए थे। बनाने वालों ने कितनी ब्यूटीफुल मुकाम सेलेक्ट कर किया है, लेकिन अजंता जितनी खूबसूरत फिर भी नहीं है। सुन्नत दोनों के बीच से निकली चली गई। ये बेक वक्त तीन मज़ाहिब की इबादत करने का मुकाम था, हिंदू, जैन और बुद्ध मजहब। तकरीबन कुल मिलाकर 34 गार थे। और खास देखने के लायक कैलाशनाथ का मंदिर था, जिसके बारे में गाइड का कहना था कि ये किसी राजा कृष्णा की सरपरस्ती में बना था। मूर्तियों और तस्वीरों की शान निराली थी, लेकिन वो अजंता की मूर्तियों का मुकाबला करती नजर न आई। इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अजंता की मूर्तियों की है। वो नजदीक खड़ा तबसरा कर रहा था। सुमना ने बनजर गैर उसका जायजा लिया। वही अफशार के नजदीक मिलने वाला अजनबी था। आज उसने ब्लू जीन्स साथ साथ सादा सी टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन इस सादा और लापरवाह अंदाज में भी वो हजारों पर भारी था। मर्दाना वजाहत शायद इसी को कहते हैं। सुमना ने सोचते सोचते उसके शानों पर लटके मूवी कैमरे पर गौर किया। दूसरे लोगों की तरह वो भी तस्वीरें बना रहा था। सुमना ने उसकी बात सुनी जरूर थी, लेकिन जवाब देने की जरूरत ना महसूस करते हुए फिर से मूवी बनाने में मसरूफ हो गई। फिर वो सभी लोग काफी वक्त गुजार कर बाहर निकले थे। बाहर रंगीन पत्थरों के बने हुए हार बंदों के सेट मिल रहे थे, कुछ उनसे मिलते जुलते जो सुमना ने मूर्तियों के जिस्म पर देखे थे। मेरा ख्याल है सबको देने के लिए इससे बेहतर तोहफा कोई और नहीं। वो असला से कहकर 5-6 सेटों को एक साथ पैक कराने लगी। वो देखो नैया रहमान इस वक्त बिल्कुल अकेला खड़ा है। अरसला ने अचानक जोश से उसकी शर्ट को पीछे से खींचना शुरू कर दिया। कहाँ? वो पर्स से पैसे निकाल कर दे रही थी, इसलिए फौरन पीछे मुड़कर न देख सकी। सामने ब्लू कार के पास स्काई ब्लू सूट में वो फौरी तौर पर तब भी पलट कर न देख सकी। सेटों को गिनकर लेने में लगी थी। न जाने कौन कौन सी कजन उसे याद आ गई थी। सब कामों से फारिग होकर उसने सुकून से पलट कर देखा। नैया रहमान की उसे सिर्फ पीठ ही नजर आई। असल आप थोड़ा हटकर क्लास फेलो से मुशवरा करती नजर आ रही थी। तय ये हो रहा था कि वापस औरंगाबाद चला जाए या खा पी कर फिर घूमा फिरा जाए। सुमना बर्फ की रफ्तार से नैया रहमान की तरफ बढ़ी थी। आज इससे भी जरा दो दो हाथ कर लिए जाएं। एक्सक्यूज मी, आप 2 दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसने जैसे पत्थर मारा था। जी। वो हैरान नजरों से उसे देखने लगा। खुद वो भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ये तो वही अजनबी था जो कल से उसे कितनी बार टकरा चुका था। इसकी उम्र तो टीवी प्रोड्यूसर्स के लिहाज से बहुत ही कम है। मुझे क्या, आजकल तो लोग पैदा होते ही टीवी डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर बन जाते हैं। मैं क्या समझा कि और लड़कियों की तरह मैं भी खुशी से पागल हो जाऊंगी? महाराष्ट्र के माहौल पर सीरियल बना रहे हो तो यहीं की लड़की सिलेक्ट करो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो जब गुस्से में किसी से बात करती थी तो दूसरों के हाथ पैर फुला देती थी। आवाज का वॉल्यूम बढ़ जाता था। वो भी सचमुच बौखला गया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दिमाग तो ठीक है आपका, वो संभलते हुए बोला। दिमाग मेरा खराब है या आपका? वो बिल्कुल ही आउट हो गई। आपने अरसला से नहीं कहा था कि मेरी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? मैं एक बार नहीं 100 बार इनकार करूंगी, और अगर दोबारा मेरे पीछे आने की कोशिश की तो सर तोड़ दूंगी। टीवी आर्टिस्ट बनाएंगे मुझे। शक्ल देखिए स्टूपिड ने अपनी। वो बकती झकती वापस चली आई। अच्छी तरह दिमाग दुरुस्त कर दिया मैंने। अब मुझे तो क्या, किसी और लड़की को भी सीरियल में काम करने की ऑफर करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। वो फखरी अंदाज में अरसला को अपना कारनामा सुनाने लगी। आई एम सॉरी सुनना, मगर वो नैयर रहमान नहीं था। अरसला परेशान नजरों से उसे देख रही थी। न जाने कौन बेचारा था जिसे तुम इतना सुना आई। सुमना का मुंह हैरत की ज्यादती से खुला और फिर वो उसी पर चढ़ दौड़ी। तुमने तो इशारा करके बताया था, शर्ट का कलर भी वही था। हाँ, उसने भी ऐसी शर्ट पहन रखी थी। मैं इधर बिजी हो गई और वो न जाने कब वहां से चला गया। बहुत गलत हो गया सुनना। न जाने कौन शरीफ बंदा था। आई थिंक कि तुम इससे एक्सक्यूज कर लो। और व्हाट, मैं और सॉरी करूंगी? इसी स्टूपिड की वजह से मैं इस नैयर रहमान को डांट भी नहीं पाई। आखिर वो वहीं आकर क्यों खड़ा हो गया था? सुमना की रिटाई देखने के लायक थी। तभी एक छोटे से बच्चे ने एक विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। इन साहब ने कहा है कि वो दिल्ली में आपसे राब्ता करेंगे। कार्ड पर बड़ा बड़ा नैयर रहमान लिखा था। वो सभी भतीजे भतीजों के दरमियान ढेरों फोटो फैलाए बैठी थी। पिकनिक की मूवी कब की सेट होकर बड़ी कैसेट पर मुंतकिल हो चुकी थी। अब ये फोटो आए थे तो वो उन्हें एल्बम में लगाने बैठ गई। बड़े भैया के कुछ दोस्त आए थे। बड़ी भाभी उनके साथ मसरूफ थी। छोटी भाभी घर की सफाई मुलाजमा रोशन के सर पर खड़ी करा रही थी। अंजलि भाभी भी किचन में मसरूफ थी।
جب سے وہ جنتا کیف سے واپس آئی تھی سب کو ایک ایک لمحے کا حال اتنی بار سنایا تھا کہ سبھی کو مقامات ازبر ہو گئے تھے۔ امی کا یہ حال ہو گیا تھا، اسے دیکھتے ہی کانوں پر انگلیاں ٹھونس لیتی تھی۔ اللہ کے واسطے ایمان خراب کرنے کے لیے ان مورتوں کا تذکرہ نہ سنانے بیٹھ جانا۔ یہ نیر رحمان کون ہے؟ تمہیں فون پر بلا رہا ہے؟ کس قسم کے واہیات لوگوں سے آج کل دوستی ہو رہی ہے؟ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، ابھی اس نے کچھ فوٹو البم میں لگائے ہی تھے کہ امی نے تیش میں آ کر اسے اطلاع دی۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا تھا تو ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتی تھی۔ کیا آپ کیا آپ کل ٹی وی اسٹیشن آ سکتی ہیں؟ سب لوگوں سے آپ کو ملوا بھی دیں گے اور فوٹو سیشن بھی ہو جائے گا۔ ویسے یہ صرف نام کے لیے ہوگا، ورنہ آپ اس سیریل کے لیے منتخب تو ہو ہی چکی ہیں۔ جیسے ہی سمنا نے فون اٹھا کر ہلو کہا وہ شروع ہو گیا۔ سمنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے سچ مچ رابطہ کر لے گا، تو اس واقعے کو مکمل فراموش کر چکی تھی۔ فوراً اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بات کرنے کا انداز تو دیکھو، جیسے میری اور اس کی پرانی جان پہچان ہو، اور اس سیریل میں کام کرنے کا کوئی معاہدہ ہم دونوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ آئی تھنک کہ میں ارسلہ کے ہاتھ نوک کہلوا چکی۔ اس نے پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ تم کو اس سیریل میں کام کرنا ہے اور بس۔ اس کا لہجہ سخت اور جار جانا تھا، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ اگر مجھے ابھی تک نہیں پہچان پائی ہیں تو شہر میں کسی سے بھی سیٹ نیر رحمان کے بارے میں پوچھ لینا۔ شہر کی ساری پولیس اور غنڈے میری کوٹھی میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ تم کل آؤ گی، اوکے؟ وہ حتمی انداز میں بولا۔ میں نہیں آؤں گی، سمجھے؟ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ پٹ سے جواب دیا اور کھٹ سے فوراً فون رکھ دیا تھا۔ تھوڑی فکر مند ضرور ہوئی، لیکن اس حد تک نہیں کہ گھر والوں کو سنانے بیٹھ جاتی۔ سب ڈرانے کے ہتھ کنڈے ہیں، اس نے سوچا تھا۔ لیکن جب اگلے دن نیر رحمان کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے چاروں بھائیوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو اس کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ احسان یزدانی چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر گئے تھے۔ چاروں بھائی سلمان، فیضان، کامران اور سفیان نے اسے مزید وسعت دی تھی۔ شہر میں ان کی ایک ساکھ تھی، عزت تھی۔ تینوں کی شادیاں امی نے اپنی پسند سے خاندان میں کر دی تھیں۔ صرف سفیان بھائی ابھی کنوارے تھے۔ سبھی دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں کزن تھیں، شاید اس لیے بہت میل ملاپ اور دلوں میں گنجائش تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا بیکار باتیں کر رہا تھا؟ اگر گن ہوتی نا تو آج یقیناً شوٹ کر دیتا۔ سلمان بھائی مزاج کے تیز تھے۔ آخر تمہاری اس سے ملاقات کہاں ہوئی؟ میری ملاقات ہی کہاں ہوئی ہے؟ سمنا نے بے کم و کاست ساری روایات انہیں سنا ڈالی۔ آپ سے کہاں ملا اور کیا بکواس کر رہا تھا؟ باقاعدہ آفس آیا تھا اور دھمکی دے کر گیا ہے، حد ہو گئی۔ یہ شخص تو جھاڑ کے کانٹے کی طرح چپک کر رہ گیا ہے بھائی۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، پھر اس کی پریشانی بڑھتی ہی گئی۔ وہ شخص ایک بار تو خود فون کرتا، ورنہ زیادہ تر اس کی سیکریٹری اس کا دماغ کھاتی رہتی۔ پھر انہی دنوں اس کے سالانہ امتحان سر پر آ کھڑے ہوئے۔ امتحان کے دوران بھی وہ اسے مستقل ڈسٹرب کرتا رہا۔ اس دن وہ آخری پیپر دے کر سکون سے گھر لوٹی تو امی تھر تھر کانپتے ہوئے کسی سے فون میں بات کر رہی تھی۔ کیا ہوا امی، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر ان سے لپٹ گئی۔ رائمہ آپی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے بڑی بہن کا تصور آیا تھا۔ رائمہ آپی سبھی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ وہ دبئی میں پچھلے 15 سالوں سے مقیم تھی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تم ذرا جلدی بھائیوں کو فون کرو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سمنا کے فون کرنے پر وہ سبھی سٹ پٹاتے ہوئے بھاگے چلے آئے تھے۔ ارے سمنا کا کچھ انتظام کرو، کیسے اچھے اچھے رشتے تم لوگوں نے مسترد کر دیے۔ کسی کی ناک اچھی نہیں، کسی کے بال کم سے تو کوئی خط کا چھوٹا ہے، ہر ایک میں 100 یوں۔ اب اگر کوئی اچھا رشتہ ہوتا تو اس کی شادی کر کے سکون سے خبر میں تو سو جاتی۔ یہ بے عزتی تو برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ امی باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ ہوا کیا امی؟ آخر کچھ تو بتائیں۔ سفیان بھائی امی کو پانی پلانے پر پوچھنے لگے۔ کیا مصیبت آ گئی؟ ارے اور کون سی مصیبت ہے، وہی نیر رحمان ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی سمنا کو کچھ لوگوں کے ذریعے اٹھوا لے گا۔ سلمان مجھے تو اب ایک پل چین نہیں ملے گا۔ ارے فوراً کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ امی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی کرنے والا نہیں ہے سمنا، ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ۔ پھر شام تک وہ چاروں امی ساتھ سر جوڑے مشورہ میں مصروف رہے۔ سفیان بھائی کا کہنا تھا کہ کچھ کو دے دلا کر اس نیر رحمان کی اچھی سے مرمت کرا دینی چاہیے۔ فیضان بھائی لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے بندے تھے، اس لیے وہ امی سے متفق ہو گئے کہ سمنا کی شادی کر دینا چاہیے، جبکہ سلمان بھائی اور کامران بھائی گھبراہٹ میں جلد بازی کے خلاف تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ رائم آپی کے پاس 1-2 مہینے کے لیے سمنا کو لے کے چلی جائیں، وہ کب سے آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس عرصے میں ہم سب مل کر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب وہ یہ یہاں پر ہوگی ہی نہیں تو یہ نیر رحمان کیا بگاڑے گا؟ کامران بھائی کی اس تجویز کو سن کر سمنا خوشی سے اچھل پڑی۔ سچی بھائی، میری کب سے خواہش ہے کہ دبئی جانے کی، مگر آپ سب لوگ تو گھوم آئے اور مجھے لے کر کبھی نہیں گئے۔ ارے بیٹا، ہمیشہ تو تمہاری اسٹڈی کا قصہ رہتا تھا، پھر چھٹیوں میں تو ہر سال رائم آپ یہیں آ جاتی تھی، بس اس لیے تم نہیں جا پائی۔ میرا خیال ہے کہ اب 1 مہینے کا ویزا تو بآسانی مل جائے گا، اور اگر زیادہ دن رہنا چاہو تو ایاز بھائی بآسانی بڑھوا لیں گے۔ کامران بھائی سے سمجھانے لگے۔ ٹھیک ہے، تو میں دونوں کے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سلمان بھائی یہ کہتے کہتے اٹھ گئے، لیکن ابھی وہ اس سلسلے میں مصروف ہی تھے کہ وہ شام کو کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پر آ دھمکا۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے اسی زبان میں گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اپنی شادی کا پروپوزل سمنا احسان کے لیے لایا ہوں۔ وہ غلیظ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے امی سے کہہ رہا تھا۔
شادی کے بعد ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیریل میں کام کرتی ہے یا نہیں۔ سمنا نے چپکے سے کھڑکی سے جھانکا۔ 35 سے 40 کے درمیانی عمر رہی ہوگی، اس سے پہچانوی آواز کی وجہ سے تھی۔ یعنی تم یہ مان رہے ہو کہ یہ شادی صرف سیریل میں کام کرانے کی خاطر کی جا رہی ہے؟ کامران بھائی اپنے غصے کو قابو میں کر کے بولے۔ اب آپ جو بھی سمجھ لیں، میاں رحمان ڈھیٹ مسکراہٹ سے بولا۔ اصل میں سمنا کے فوٹو مختلف فائنینسرز کو دکھا کر سیریل بنانے کی اجازت لی ہے۔ اب وہ کسی اور ہیروئن پر راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ یہ فوٹو کہاں سے ملے، میں یہ جنتا کی لوکیشن پر ان کو بغیر اطلاع کے کھینچ لیے تھے۔ دیکھیے نا، میں بھی مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ بڑی انکساری سے بات کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی سے سمنا کی انگلیوں کی گرفت گرل پر سخت ہو گئی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس وقت سلمان بھائی نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا صورتحال ہوتی۔ یہ تینوں پھر بھی بہت برداشت سے کام لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم 10-15 دن میں سوچ کر جواب دیتے ہیں۔ سمنا کو فوراً اپنا ذہن اندر کی جانب لگانا پڑا۔ اس بار پہلی بار فیضان بھائی بولے تھے۔ ارے جناب، اب جواب وغیرہ کی علت کیا پال رہے ہیں؟ ہم بس سیدھے سیدھے 15 دن بعد بارات لے کر آ رہے ہیں، آپ رخصتی کی تیاریاں کیجیے۔ وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان بھائی اور کامران بھائی دونوں نہایت تیز سے اٹھتے تھے، لیکن فیضان بھائی نے انہیں روک دیا تھا۔ بہرحال ہمیں تیاریوں کے لیے بھی 15 دن تو چاہیے ہی۔ فیضان بھائی کے سکون میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ نیا رحمان کی فتح مند مسکراہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ بڑے ترے سے اس نے دونوں بھائیوں سے ہاتھ ملایا اور امی کو سلام کرتا نکل گیا۔ سمنا تیر کی طرح اندر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے اس شخص سے؟ وہ غصے میں بھری ان تینوں سے مخاطب تھی۔ دونوں بھڑک اٹھے۔ خاموش رہو، جلدی سے جلد سمنا کو دبئی بھیجنے کا انتظام کرو۔ اس سے لڑ جھگڑ کر صرف بچی کی بدنامی ہوگی۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ اور ہاں، اب ان دونوں کا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ سفیان، تم بھی ساتھ جاؤ۔ اور پھر اتنی جلدی ان تینوں کی روانگی کے انتظامات ہوئے کہ سمنا حیران رہ گئی۔ گھر سے نکلنے پر سخت پابندی تھی۔ گھر پر ہمہ وقت سلمان بھائی اور فیضان بھائی موجود رہتے۔ شاپنگ کا سارا کام امی اور سفیان بھائی نے کیا، اور ویزے اور ٹکٹوں کی ساری ضروری کاروائیاں کامران بھائی کرتے رہے۔ یوں ٹھیک 10 دن بعد نہایت رازداری سے وہ تینوں ایئر انڈیا کے اس طیارے میں سوار تھے جو سیدھا دبئی جا رہا تھا۔ امی سارے راستے دعائیں پڑتی ہوئی آئی تھیں، اور ان کے چہرے پہ اطمینان جبھی آیا تھا کہ وہ ٹھیک 3.5 گھنٹے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر رہے تھے۔ سمنا نے صبح بمشکل دونوں شیطانوں کو اسکول جانے پر تیار کیا۔ انہیں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں سونی مونی سمنا سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کھانا پینا ہے تو سمنا کے ساتھ، سونا ہے تو سمنا کے ساتھ۔ اسکول جانے کے نام سے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ وہ دونوں 12 اور 10 سال کے بڑے پیارے بچے تھے۔ رائم آپی اور ایاز بھائی کی زندگی میں بڑے انتظار کے بعد آئے تھے۔ ایاز بھائی دبئی کی مشہور کمپنی ایڈنوک میں سینئر انجینئر کے پوسٹ پر تھے۔ آپی اور ان کا کبھی مثالی تھا، آپ کا حسن کی جیتی جاگتی مورت، اور ایاز بھائی وجاہت کا مکمل پیکر۔ سمنا کے سامنے جب بھی کوئی رشتہ رکھا جاتا وہ ہمیشہ یہی کہتی، ایاز بھائی جیسا لڑکا ڈھونڈ کر لاؤ میرے لیے۔ آخر میری کون سی خاصیت متاثر کر گئی میری گڑیا کو ایاز بھائی؟ سمنا کی اس بات پر بےحد خوش ہو جاتے تھے۔ ارے بھائی بتا دو، یہ رائمہ تو تعریف کے معاملے میں نہایت فقیر ہے۔ ہاں، آپ تو بڑے فیاض ہیں، ہر دم بس میری ہی تعریفیں نوٹ کے زبان پہ رہتی ہیں۔ سمنا ان کے سامنے کوئی تعریف کلمات نہ کہنا سخت پراؤڈ ہو جاتے ہیں۔ ارے نہیں، ایاز بھائی ریگریٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ان کی صورت، ان کی عادتیں، ان کی پوسٹ، خاندان، ارے ہمارے ایاز بھائی جیسے دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے راج سے کہتی، اللہ تمہیں ان سے بھی اچھا شوہر دے، آپ یہ دل سے دعا کرتی ہیں۔ بچوں کی بس نکل گئی ہے، آپ ان دونوں کو ڈراپ کرتے آفس جائیے گا۔ 7:30 سے 2 بجے تک کا ٹائم تھا ایاز بھائی کے آفس کا۔ اب اپنی جلدی جلدی دونوں بیٹوں کو جوتے پہناتے ہوئے بولی۔ ممی واپس میں عمیر ناصر انکل کے ساتھ آ جائیں۔ سونی جلدی جلدی ٹفن بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، اسکول بس سے آنا۔ عمیر انکل یہاں کہاں ہیں؟ وہ تو شارجہ گئے ہوئے ہیں۔ سمنا نے پہلی بار یہ نام سنا تھا، لیکن غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ 2 دن بہت آرام ہو گیا تھا۔ سمنا اپی کے ساتھ گھر کو سمیٹنے میں مصروف ہوئی، پھر کچن میں چلی آئی۔ اپی، امی اور سفیان بھائی کو ناشتہ کرانے لگی تو وہ دونوں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ اپی، آج میں چکن جلفریزی اور ملائی کوفتہ بناؤں، ایاز بھائی کو بہت پسند ہے۔ وہ مشورہ کرنے لگی۔ سومی، تم کہاں ان بکھیڑوں میں پھنس گئی؟ جاؤ آرام کرو، ورنہ ایسا کرو ٹی وی وغیرہ دیکھ لو، ابھی بہت دیر ہے، میں سب کر لوں گی۔ اپی پیار سے اسے منع کرنے لگی۔ ارے نہیں اپی، بہت آرام ہو گیا، 2 دن سے بستر پر پڑی ہوں، بس آپ سارا سامان بتاتی جائیے کہ کہاں رکھا ہے۔ ذرا زیادہ بنانا سمنا، عمیر ناصر کو بھی یہ کھانے بہت پسند ہیں، آج اسے واپس آ جانا چاہیے۔ دوسری بار یہ نام اس کے سامنے آیا تھا، پھر بھی اسے یہ خیال نہ آیا کہ پوچھے کہ آخر یہ ہے کون۔ ارے ہوگا کوئی، اپی کے بہت سے جاننے والے ہیں۔ شام کو لمسی پلازا کی شاپنگ سینٹر میں گھومتے گھومتے وہ کرسٹل کی شو پیس دیکھنے کے لیے رک گئی۔ کتنے خوبصورت ہے اپی، اور کتنی ورائٹی ہے یہاں، لیکن بہت کاسٹلی ہیں، یعنی قیمتی ہیں۔ اس کی نگاہیں شیشوں میں لگے ان کرسٹل پیس میں اٹک گئی تھی۔ اپی بڑا اسٹائلش اور اسمارٹ سا بندہ ہے۔ عمیر ناصر، سفیان بھائی اور رائمہ اپی کی بڑی دیر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں سمنا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تم کب ملے؟ آج دوپہر ہی تو وہ واپس آیا ہے، اپی چونک کر بولی۔ ابھی شام کو سیڑھی پر کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی، بڑا ہی مخلص ملنسار بندہ ہے، خود ہی بڑھ کر بڑے اتفاق سے ملا۔ اپی 1 منٹ، مجھے بیلٹ خریدنی ہے۔ سفیان بھائی کو اچانک بہت سی بیلٹس لٹکتی نظر آئیں، اور وہ باتوں کا سلسلہ وہیں موقوف کر کے دوسرے سیکشن کی طرف مڑ گئے۔ سمنا شاپنگ پلازا کی خوبصورتی میں کھوئی رہی۔ کئی فلور پر پھیلا یہ وسیع و عریض لمسی پلازا شیشوں کا بنا ہوا
ڈھیروں سامان خریدنے کے بعد وہ اس مخصوص حصے کی طرف بڑھ گئے جو ریسٹورنٹ کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا، خوبصورت سی دھند، مصنوعی درخت اور ان پہ چلتی بجھتی روشنیاں۔ وہ سحر زدہ سی بیٹھی سینڈوچ کھاتی رہی اور کوک پیتی رہی۔ ارے سمناٹی، تم تو اس ماحول میں فدا ہو گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ دبئی فیسٹیول میں کے درمیان آتی نا تو دیکھتی کہ پورا شہر دلہن کی طرح سجتا ہے اور کیا کیا نئے نئے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ سونی اسے بتا رہا تھا۔ مثلاً اگر میں اس زمانے میں آتی تو مجھے کیا کیا دکھاتے۔ اسے ان ذہین بچوں سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ہم آپ کو فائر ورک دکھاتے، بہت سے رنگوں کے پٹاخے، کریکرز جلائے جاتے ہیں جو مختلف فواروں کے، پھولوں کی اور اسٹار کی شکلیں بناتے ہیں۔ کچھ نئے ڈیزائن بھی بناتے ہیں۔ ایک کریکر، سونی جلدی جلدی بتانے لگا، آخر ایک ساتھ کتنے جلائے جاتے ہوں گے؟ سمنا کا نئی نئی باتیں جاننے کا تجسس اور کر آیا۔ بہت ہی زیادہ۔ مونی نے دونوں ہاتھوں کو دور تک پھیلا کر زیادہ کا احساس کرانا چاہا۔ سو سیڈ، اتنا اچھا پروگرام مس ہو گیا۔ چلو نیکسٹ ٹائم صحیح، انہیں بہرانے لگی۔ اور وہ ڈزنی آن آئس والا پروگرام؟ مونی جوش میں سونے کو یاد دلانے لگا۔ وہ بھی فیسٹیول ساتھ ختم ہو گیا کیا؟ سمنا نے دلچسپی دکھائی۔ نہیں، مما بتا رہی تھی کہ اس کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے اس سال کچھ اور دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ سونی نے اپنا سینڈوچ ختم کر کے گیلے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پھر دونوں کے درمیان اگلے دن کے لیے پروگرام طے ہو گیا۔ گھر پر امی اکیلی ہی تھی، اس لیے رائما اپی نے واپسی کی جلدی مچا دی تھی۔ وہ جلدی جلدی رات کا کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ اس نے امی کی آواز سنی۔ امی اور سفیان بھائی کے لیے جو کمرہ اپی نے مخصوص کیا تھا وہ ڈرائنگ روم کے ملحق تھا۔ سونی مونی کی ضد پر سمنا نے اپنا بیڈ انہی کے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ 5 بیڈ روم والا یہ فلیٹ کافی کشادہ اور جدید طرز پر سجا ہوا تھا۔ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ عمر ناصر، امی شاید رائما اپی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ جواب میں رائما اپی کی آواز سنائی دی۔ آپ سے ملاقات ہو گئی اس کی؟ ہاں، تم لوگوں جانے کے بعد آیا تھا مجھ سے ملنے۔ اتنی اپنائیت سے ملا جیسے کوئی نزدیکی عزیز رشتے دار ہو۔ ہاں واقعی ملتا تو ایسی محبت سے ہے۔ حالانکہ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اسے یہاں شفٹ ہوئے، لیکن سالوں کی ذہنی وابستگی محسوس ہونے لگی ہے اس کے ساتھ۔ سونی مونی تو دیوانے ہیں اس کے۔ سفیان بھی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کرتا کیا ہے یہ بتا؟ امی کے انداز میں کوچ سمٹ کر آئی۔ سمنا کو ان کی اس انداز سے بہت کوفت اور شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ تقریباً 5-6 سال سے ہر اچھے لڑکے کو دیکھتے ہی ان کے انداز ایسے ہی ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ وہ چلاتی ہوئی سرن کے ڈونگے ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ یہاں کی بہت ہی اچھی کمپنی ہے، فیوچر پائپ اینڈ انڈسٹری۔ اس میں کمپیوٹر انجینئر ہے، زبردست سیلری اور دوسری پرکشش مراعات کمپنی کی طرف سے اسے حاصل ہے۔ امی اپی سے تفصیل سے ہر بات معلوم کر رہی تھی۔ کمال ہے، سارا ہی گھر اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے۔ آخر کون ہے یہ عمیر ناصر؟ پہلی بار اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اگلے سونی مونی نے صبح سے اٹھنا بچا کر برف پر کھیلے جانے والے اسکیٹنگ کھیل کے ٹکٹ منگوا لیے تھے۔ اپی نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایاز بھائی کو آفس سے کچھ کام تھا، وہ دونوں شیطانوں کو لے کر سفیان بھائی کے ساتھ یہ شو دیکھنے چل گئے۔ ٹھیک 4:30 بجے شام بڑے سے اسٹیڈیم میں یہ شو شروع ہوا۔ جلتی بجھتی مختلف رنگوں کی روشنیوں میں خوبصورت سی دھن پر یونانی لباس ملبوس ایک لڑکا برف پر اسکیٹنگ کرتا سامنے آیا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو ہرکولس کی زندگی پر محیط تھا، جو اپنی محبوبہ ہیرا کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے 12 مشکل کام انجام دیتا ہے، تب جا کر محبوبہ راضی ہوتی ہے۔ اس سال کا اسکیٹنگ چیمپئن ہے، سونی سفیان بھائی کو بتانے لگا۔ اس کی ہائٹ اور باڈی دیکھو، مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، مونی متاثر ہو کر بولا۔ تھوڑی دیر بھی دونوں کے لیے چپ بیٹھنا محال تھا۔ ایسی کون سی خاص باڈی اور مسلز ہیں؟ اس سے زیادہ اچھی ہائٹ اور باڈی تو عمیر ناصر انکل کی ہے۔ سونی فوراً ہی بولا تھا۔ اف، پھر وہی شخص، وہ جھنجھلا گئی۔ ارے کون ہے یہ عمیر ناصر؟ سن کر اب تو میں الرجک ہو گئی ہوں۔ ہمارے نیبر ہیں، ہمارے فلیٹ کے اوپر والا فلیٹ ہی تو ہے اس کا، 2nd فلور پر، جب خوب ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ اس ہرکولس کے مقابلے میں باڈی تھوڑی ہوگی۔ سمنا کو نے چڑھانے میں بڑا لطف آتا تھا۔ بلیو می سمنا ٹی، اس سے زیادہ اچھی ہے، کمر ایک دم پتلی اور چیسٹ ایک دم بڑا اور پھیلا ہوا، اور ہائٹ پاپا سے بھی لمبی۔ سونی بڑے سنجیدہ انداز میں تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ دونوں آنٹی کا مخفف ٹی کا استعمال کرتے تھے اور سمنا کو یہ اچھا بھی لگتا تھا۔ اچھا دیکھیں گے تو ڈیسائیڈ کریں گے، وہ بات ختم کرنے کے خیال سے بولی، ورنہ وہ دونوں مسلسل دماغ کھاتے رہتے اور پروگرام کو دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ ہاں ہم دکھائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ سمنا مکمل طور پر اسکیٹنگ کرتے ہیرو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو ہیرا کے دیے مشکل سوالوں کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ مہرباں کبھی ناآشناؤں جیسا ہے، مزاج اس کا دھوپ چھاؤں جیسا ہے۔ واپسی پر وہ جب تھک کر سوئی تو صبح اس کی سخت آنکھ کھلی جب مونی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، ابھی بمشکل 6 بجے تھے۔ ارے اتنی جلدی کیوں جگا دیا؟ وہ بڑی دقت سے آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، بڑی رازدارانہ انداز میں بولا۔ کیا؟ اٹھیے میرے ساتھ چلیے، وہ سمنا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وہ بڑی مشکل سے بستر سے نکلی۔ اسے خنکی کا سا احساس ہوا تھا۔ سمندر کے کنارے ہونے کے باعث دبئی کی صبح بڑی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 41 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچتا ہے، جبکہ سردیاں کافی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مونی اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی طرف اوپر کی سمت جا رہا تھا۔
نیند میں ڈوبی وہ اس کے ساتھ کھنچتی رہی تھی۔ رات شاور لے کر بالوں کو برش کے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ہلکا سا لان کا سوٹ سلوٹوں سے بھرا تھا۔ کیا مارننگ اسٹار دکھا رہے ہو، یعنی صبح کا تارا؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ مونی نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ارے تو کیا بارش آ گئی ہے؟ سمنا نے نیند کو اپنے ذہن سے بھگاتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ کل ہی تو رائما آپ کی بتا رہی تھی کہ یہاں بارشیں اچانک اور بہت شدید قسم کی ہوتی ہیں، سردیوں میں اکثر و بیشر اور گرمیوں میں کبھی کبھار ہو جاتی ہیں۔ بارش کا اندازہ تو آپ کو کمرے میں بیٹھ کر ہی ہو جاتا، ونڈو تو جو کھلی ہوئی تھی۔ کہتے کہتے اس نے ٹیرس کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے سونی ویٹ لفٹنگ یعنی ورزش کا سامان ہاتھ میں لیے ورزش کرتا نظر آیا۔ تو مجھے سونی کو دکھانے کے لیے اوپر لائے ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتی ایک دم کئی فلانگ آگے بڑھ گئی، اور تب وہ اسے نظر آیا ورزش کا مختصر سا لباس پہنے ایکسرسائز کرتا۔ اس کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ یہ عمیر ناصر انکل ہیں، ہے نا ان کی باڈی سالڈ، ہرکلیس سے زیادہ اسٹرانگ یعنی مضبوط؟ سونی فوراً کود کر تعارف کا مرحلہ نبھانے لگا۔ سمنا کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ دونوں نالائق ایک غیر اجنبی سے اس طرح اس کی ملاقات کرائیں گے۔ کل اصل میں ہماری سمنا ٹی سے بحث ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہرکولس کی باڈی زیادہ اچھی ہے، اور ہم دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے عمیر انکل کی باڈی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو سمنا ٹی بولی کہ اسٹاپ اٹ سونی مونی، وہ سٹپٹائی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ایک پشیمان سی نظر اس نے عمیر کی طرف ڈالی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ کر اسے بھی خیال آیا کہ اس سے پہلے کہیں مل چکی ہے۔ کہاں؟ اسے یہ بات فوری طور پہ یاد نہیں آئی۔ وہاں رکے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ عمیر خود بھی بے حد بوکھلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور سیدھی نیچے آ کر اٹھی، اور جب اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی تو اچانک برف کی تیزی سے اسے یاد آیا کہ وہ عمیر ناصر سے کہاں ملی تھی۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس سے وہ اجنتا ایلوڑا کے غارہ میں ملی تھی، اور جسے نیر رحمان سمجھ کر اچھی سی ڈانٹ بھی پلائی تھی۔ نہیں بھلا وہ یہاں کہاں سے آیا؟ یہ غالباً اسے مغالطا ہوا ہے، سوچتی ہوئی واپس بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ دل ابھی تک بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ کے اسکرین پر وہ منظر ریورس ہو گیا۔ واقعی بہت ہی شاندار پرسنالٹی ہے، پوری کی پوری ہستی کو ہلا دینے والی۔ پھر بڑی مشکل سے ہی اسے نیند آئی تھی۔ 9 بجے تک وہ سو کر اٹھی تو کریک پارک جانے کا پروگرام بن چکا تھا۔ رائما اپی نے امی کو بھی ساتھ چلنے پر راضی کر لیا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، سبھی کی چھٹی تھی۔ دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ نکلے تھے۔ صبح کے اس واقعے کے بعد اس نے کئی گھنٹے سونی مونی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ تو دونوں ہی نے مسلسل سوری کی گردان ہی اتنی بار کی کہ اسے تھک کر گفتگو کا سلسلہ جاری کرنا پڑا۔ سنو یہ باتیں رائما اپی، یہ نانی کو مت بتا دینا، اس نے یاد دہانی کی۔ بتا دیتے اگر آپ اب بھی ہماری سوری نہ سنتی، دونوں نے دور جا کر کھلکھلاتے ہوئے کہا، اور وہ ان کی شرارت پر مسکرا کر رہ گئی۔ وسیع رقبے پر پھیلا کریک پارک ہزاروں دلچسپیوں کو اپنے اندر پنہا رکھتا تھا۔ مختلف جھولوں پر بیٹھنے کے بعد بچے نے کیبل کار رائڈ پر بیٹھنے کی ضد پکڑ لی۔ زمین سے 25 کلومیٹر اوپر تاروں کی مدد سے چلنے والی یہ کاریں چاروں طرف سے مکمل طور پر شیشوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ رائما اپی انہیں اکیلا بھیجنے پر راضی نہ ہوئی، اس لیے سفیان بھائی ان کے ساتھ چلے گئے۔ سمنا کو تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس کا جانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ تب اس نے ہیلی کاپٹر کو آسمان پر اڑتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر رائڈ؟ وہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے۔ وہ سب تھکن بھول کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپی چلے نا، وہ ضد کرنے لگی۔ نہ بابا، مجھے چکر آتے ہیں، رائما اپی نے صاف انکار کر دیا۔ ایاز بھائی اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ سب کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے تھے۔ اوکے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، وہ ناراض سی چلی۔ ٹکٹوں کے لیے لمبی سی لائن تھی۔ نہایت جوش و خروش سے وہ لائن میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب بہت دیر تک ٹکٹ نہیں ملے تو وہ بیزار سی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ لائن سے نکل کر واپس چلتی تھی وہ 2 ٹکٹ ہاتھ میں لیے سامنے آ گیا۔ چلیے ٹکٹ مل گئے ہیں، وہ بے نیازی سے اطلاع دے رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ عمیر ناصر کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آنے کا پروگرام تو میرا بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھا، لیکن ذرا لیٹ ہو گیا۔ بڑا سنجیدہ اور لیے دیے والا انداز تھا۔ ایاز بھائی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے ہیلی کاپٹر میں صرف 4 لوگوں کی گنجائش تھی۔ ان دونوں کے علاوہ 2 اور لڑکے سامنے کی سیٹوں پر قابض ہو گئے تھے۔ چھوٹے سے کیبن میں پائلٹ موجود تھا۔ عمیر اس کے نزدیک والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ بڑی تیزی سے ہیلی کاپٹر نے اوپر اٹھنا شروع کیا تھا۔ سننا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قدیم شہزادیوں کسی شان کے ساتھ اڑن کھٹولے پر بیٹھی آسمانوں کی سیر کر رہی ہو۔ آپ کو بلندیوں پر پہنچ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا بغور جائزہ لیتا ہوا بولا۔ بلندیوں پر پہنچنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ انسان کو ہمیشہ اوپر کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور وہاں پہنچنے کے لیے مسلسل جدوجہد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ باتیں دوسرے رخ پر لے گئی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر نے جھٹکے سے ٹرن لیا۔ سمنا نے سنبھلنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن باوجود کوشش کے عمیر کے مضبوط سینے سے اس کا سر جا ٹکرایا تھا۔ بڑا مسحور کن لمس تھا۔ وہ لمحے کے لمحے مدہوش سا ہوا، پھر سنبھل گیا۔ ادھر وہ بے حد شرمندہ ہو گئی۔ سوری، ریئلی ویری سوری۔ اچھا سوری بھی کر لیتی ہیں آپ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ لفظ آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ ذرا شوقے سے مسکراتا ہوا بولا۔
میں بغیر وجہ کے سوری نہیں کرتی۔ بالوں کی دلفریب لٹوں کو پنوں کے ذریعے سمیٹتے ہوئے بولی، میرے دو دو سوری ڈیو ہیں آپ پر۔ اورنگ آباد کے غاروں میں نہ جانے کیوں اچانک برس پڑی اور آج صبح ایکسرسائز کرتے وقت مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ کسی شریف آدمی کو ورزش کرتے ہوئے دیکھنا اخلاقی طور پر بری بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے، وہ ذرا کہ ذرا حیران ہوئی، پھر غصے سے بھر گئی۔ اجنتا کیو میں اگلتا ہوا تھا، کسی اور کے دھوکے میں نے آپ کو الٹی سیدھی سنا دی، اور یہاں پر سوست اور سراسر غلطی سونی مونی کی تھی۔ حد ہو گئی، سمجھ رہے ہیں کہ میں جان کر انہیں دیکھنے گئی تھی؟ مسٹر ورلڈ بننے والے ہیں نا؟ وہ دھیرے دھیرے بڑبڑائی اور ناراضگی کے طور پر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ میری باڈی زیادہ اچھی ہے یا ہرکولس کی؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہرکولس کی؟ آخر کو وہ یونانی دیو مالائی ہیرو ہے، اور آپ کیا ہیں؟ شاید آپ کا ہیرو، وہ اس کے کان کے پاس جھکا مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سمنا کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے خاصی خشمگین نظروں سے اسے گھورا تھا اور باہر کی سمت پوری طرح سے متوجہ ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر اب نیچے کی طرف آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ تقریباً سارا ہی شہر دیکھ چکی تھی۔ پورا شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ عربین سی یعنی بحر عرب ان دونوں حصوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیتا اگر وہ دونوں پل نہ ہوتے۔ المختوم پل اور گارڈ ہوم پل، ان دونوں پلوں پر رات 12 بجے تک گاڑیاں دوڑا کرتی، لیکن 12 بجتے ہی یہ پل جو بالکل سڑک کی شکل کے تھے کناروں پر سمیٹ لیے جاتے اور پانی کے جہاز بحر عرب سے گزرنا شروع ہو جاتے۔ یوں دونوں طرف کا ٹریفک نہ رک پاتا۔ یو اے ای کے 7 ملکوں میں سے یہ دوسرے نمبر پر بڑا ملک تھا۔ شہر میں لوکل کال بالکل مفت تھیں۔ سب سے زیادہ آسانی جو سمنا کو محسوس ہوئی وہ ٹیکسی بلانے کے لیے تھی۔ ایک خاص فون ڈائل کرنے پر ٹیکسی اسٹینڈ سے کوئی بھی ٹیکسی گھر کے سامنے پہنچ جاتی اور سمنا اس میں بیٹھ کر اکیلی نکل کھڑی ہوتی۔ ایاز بھائی اپنے آفس میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے تھے۔ سونی مونی کے پہلے سہ ماہی یعنی فرسٹ ٹرم ایگزام شروع ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ آج کل پڑھائی میں مصروف تھے۔ سفیان بھائی اس کوشش میں لگے تھے کہ دہلی میں ان کی فیکٹری میں بنا سامان یہاں دبئی میں بھیجا جا سکے۔ صبح جاتے تو شام کی خبر لاتے۔ یوں سمنا اب بور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عمیر ناصر اکثر شام کو آیا کرتا۔ اس کے آفس کے ٹائمنگ صبح 7:30 سے 2:30 بجے تک ہوتے تھے۔ پھر 4 بجے شام وہ دوبارہ دوسری شفٹ میں آفس جاتا اور تقریباً 7 بجے تک اس کی واپسی ہوتی۔ عام طور پر 8 بجے تک نہا دھو کر ادھر کا رخ کیا کرتا۔ سفیان بھائی بھی اس کے منتظر رہتے۔ ایسے میں خاطر تواضع کی ذمہ داری سمنا کے سر آ جاتی۔ اپی اس وقت اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھا رہی ہوتی۔ وہ چائے کے ساتھ لوازمات کے طور پر 1-2 چیزوں کا اضافہ ضرور کرتی۔ ڈرائنگ روم سے دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی مگر وہ وہاں جانے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ عجیب سے جذبے چھلکاتی نظریں ہوتی تھیں عمیر کی، تشنا تشنا سی جادو جگاتی۔ سمنا کو لگتا کہ اگر وہ غلطی سے بھی اس کی طرف دیکھ لے گی تو یقیناً پتھر کی ہو جائے گی۔ وقت سے رخصت وہ امی سے ملنے ان کے کمرے میں ضرور جاتا تھا۔ انہیں خدا حافظ کہتے کہتے اس کی نگاہیں سمنا کو ضرور ڈھونڈتی اور اگر وہ وہاں ہوتی تو ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی۔ پرکشش تھی، معنی خیز مسکراہٹ۔ اور اگر وہ کچن میں چائے کے برتن سمیٹ رہی ہوتی تو وہ کچھ 2 معنی فکرے اس کی جانب ضرور چھال دیتا۔ وہ کبھی نظر انداز کر دیتی، کبھی سنجیدگی اختیار کر لیتی اور کبھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کچن سے پیر پٹکتے باہر نکل جاتی۔ آج وہ ایک شعر پڑھتا اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ عمیر کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، چہرے کا عضو سمنا کے لیے پسندیدگی کا اعلان کرتا تھا، لیکن بات جب سمنا کے لیے پروپوزل دینے کی آئی تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ کل ہی تو رائما آپی نے اسے بتایا تھا کہ گھر کی سبھی افراد کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ یہیں دبئی میں کسی لڑکے کو پسند کر کے سمنا کے فرض سے سبکدوش ہو لیا جائے۔ آپی کو سب سے زیادہ عمیر ہی پسند تھا۔ اتنے دن انتظار کرنے کے بعد پھر انہوں نے اشارہ کنایوں میں یہ اسے بتا دیا کہ وہ سمنا کی شادی ہی دبئی میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ نیر رحمان کا بھی قصہ سنایا تھا۔ وہ چپ چاپ ہی سنتا رہا تھا، کسی تمنا کا اظہار نہیں کیا تھا، کوئی وابستگی ظاہر نہیں کی تھی۔ سمنا دیر تک فکر میں غلطاں رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ اس کے جذبوں سے کھیل رہا تھا؟ اس سے فلرٹ کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے پکارتی چاہت کیا بے معنی تھی؟ اس کا دل بے سبب ہی کانپنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ ویرانیاں گھیراؤ ڈالتے ہوئے اس پر حملہ آور تھیں۔ اپی نے 2 دن کے بعد سمنا کی سالگرہ کے موقع پر دبئی میں مقیم اپنے سبھی ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز کو بلایا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک سمنا کا نصیب بننے والا تھا۔ بہت سے اچھے لڑکے ہیں دنیا میں، عمیر ناصر پر دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ ہزاروں کام تھے، 30 کے قریب فیملیز تھیں، سارا انتظام گھر پر ہی ہونا تھا۔ آپ ہی 2 دن سے اکیلی بھاگی بھاگی پھر رہی تھیں۔ سمنا کی عدم دلچسپی کو محسوس کر کے امی بھی اس اپی کے ساتھ ہی لگ گئی تھی۔ یہ تم کس حلیے میں لمبی لمبی لیٹی ہو سمنا؟ شام کو اتنے مہمان آ رہے ہیں، صرف تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے۔ سالگرہ تمہاری ہے، ذرا اچھی طرح تیار ہونا گڑیا۔ سمنا کے سینے میں گھٹن سی ہونے لگی، دل میں اندر، بہت اندر درد سا کروٹیں لینے لگا۔ اپی وہ اچانک ہی اسے لپٹ کر پڑی۔ ہائے، ابھی کون سا ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں جو رونا دھونا مچا رہی ہو؟ ایاز بھائی مذاق اڑانے لگے۔ اپی پیار سے دیر تک سمجھاتی رہی لیکن وہ ان کے جانے کے بعد بھی
دیر تک منہ لپیٹے پڑی رہی۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا کہ اس نے اپنا دل نادانی اور ناسمجھی میں ہی صحیح لیکن عمیر ناصر کے نام کر دیا تھا۔ جہاں اتنے سال محتاط روی اختیار کرتے گزر گئے تھے، وہیں چند دن بھی گزر جاتے، یہ عمیر کہاں سے آ گیا؟ اس کا خوشیوں سے بھرا یہ دل اداسیوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ کیا وہ ایسی گئی گزری ہستی تھی کہ اسے یوں نظر انداز کیا جاتا؟ ناقدرے لوگوں کے لیے 1% بھی انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جسم میں انگارے سے سلگنے لگے، نتیجتاً آنسو آنکھوں کی دہلیز تک آ کر رک سے گئے۔ دوسرے ہی پل وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمیر، جذبے اتنے ارزاں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پارٹی بہت زبردست رہی، سبھی نے اپنی اپنی عمروں کے لحاظ سے گروپ بنا لیے۔ بچوں نے سونی مونی کے ساتھ ٹی وی روم پر قبضہ جما لیا، نوجوانوں نے ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس کرسیاں ڈال لی۔ سمنا احسان کا تعارف VIP کی طرح کرایا گیا۔ لائٹ پنک اور پرپل کلر کے امتزاج سے بنائی سوٹ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وائٹ ڈائمنڈ کا سیٹ شعائیں بکھیر رہا تھا۔ میک اپ وہ شاز و نادر ہی کرتی تھی، لیکن آج نہایت دل جمعی سے رات کی مناسبت سے گہرا میک اپ کیا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بالوں کو اپی نے بینڈ کی خیز سے آزاد کر دیا تھا۔ ہر وقت انہیں لپیٹے ہی رکھتی ہو، آج کے دن کچھ مختلف نظر آنا چاہیے۔ وہ سب لوگوں کے درمیان محفل میں آئی اور ساری محفل پر چھا گئی۔ مسز آصف کو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے فوراً ہی پسند آ گئی تھی۔ ہائی کیسی گلابی گلابی رنگت ہے بچی کی، اور اس کے بال، بس مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ مسز جوریئر کو اس کا لمبا قد اور فگر بھا گئی تھی۔ ان کا بیٹا MBA کے لیے امریکہ گیا تھا۔ امریکن فگر ہے بچی کی، میرے بیٹے کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ مسز آصف کا بیٹا ڈاکٹر رافیہ ملک تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا، لیکن وہ الجھی ہوئی کہاں تھی؟ اس کی نظریں مسلسل عمیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 9 بجے تک آیا تھا، تب تک وہ کیک کاٹ چکی تھی، کھانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ سمنا میٹھے کو ٹیبل پر لگانے کے خیال سے کچن میں آ گئی، تبھی وہ اسے ڈھونڈتا کچن میں چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا اب اپنی پسندیدہ جگہ پر ملیں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آتے ہی شروع ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی، تھوڑا آرام کے خیال سے لیٹا تھا تو آنکھ ہی لگ گئی۔ مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے، اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ سمنا ٹرے میں چمچے رکھ رہی تھی، پیٹھ موڑے ہی موڑے اس نے یہ ساری رودات سن لی۔ تھینک یو کہتے ہوئے اس کو اس کے سامنے مڑ چکی تھی اور تحفہ عمر کے ہاتھ سے لے دیا تھا۔ وہ گم سا کھڑا تھا۔ حسن اس طرح قوت گویائی بھی چھین سکتا ہے، اسے شاید اندازہ نہیں تھا۔ روشن چہرہ، بھیگی زلفیں، کس کو کس پر دوں ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ پر لکھوں، ایک غزل برسات کے نام، بالا آخر وہ اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر سمنا کے لیے بے پناہ ستائش تھی۔ سمنا کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا، نہ جانے کہاں سے ڈھیر و شوقی اس کے انداز میں آ گئی۔ تو لکھیے نا، میں منتظر ہوں، مسکراتی ہوئی کہہ کر وہ واپس اندر ڈرائنگ روم میں پہنچی تھی۔ عمیر کے لیے پھر سے کھانا گرم کر کے سرو کیا تھا۔ رات 1 بجے تک یہ ہنگامہ خیز پارٹی چلتی رہی۔ جانے سے پہلے مسز آصف نے سمنا کو اپنے بیٹے کے لیے پرپوز کر ڈالا تھا۔ رائے میں آپی کی ساری محنت وصول ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کے جاتے ہی انہوں نے یہ خوشخبری بڑی زور شور سے سب کو سنائی تھی۔ عمیر ناصر اس وقت تک وہیں موجود تھا۔ سمنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی رنگت متغیر سی ہو گئی تھی، وہ ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ بے قراری کے عالم میں وہ کئی بار جانے کے لیے کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ بات تو صبح سمنا کو معلوم ہوئی کہ اس کے جذبوں نے پتھر میں شکاف ڈال دیا تھا۔ رات 2 بجے اس نے سب کی موجودگی میں سمنا کو مانگ لیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ امریکہ سے اپنے والدین سے فون بھی کرایا تھا۔ آسٹریلیا میں رہنے والی اس کی بڑی بہن نے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رائم آپی، ایاز بھائی، امی، سفیان بھائی، سبھی کا وہ چہیتا تھا۔ رائم آپی کا تو بس نہیں چلا تھا، وہ خوشی میں بھگا ہی ڈال دی۔ نہ جانے کتنی بار آ کر سمنا کو پیار کر چکی تھی اور یہ ساری باتیں دہرا چکی تھی۔ آخر اس نے رشتہ دینے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ ایاز بھائی اس نقطے میں رچ گئے تھے۔ اب ہمیشہ ایسی باتیں سوچا کیجیے، اکیلا لڑکا ہے، والدین کے بنا اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان تو نہیں ہوتا۔ پھر رات اچانک کیسے وہ اتنا بااختیار ہو گیا؟ ایاز بھائی اپنے مواقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ لگتا ہے ڈر گیا بیچارہ، کہیں وہ سوچ بچار میں نہ رہ جائے اور ہم سمنا کو کسی اور کے حوالے نہ کر دیں۔ سفیان بھائی کی سوچ ایک حد تک صحیح تھی، سمنا بھی اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ حالانکہ اس کے احساسات تو کھلی کتاب تھے۔ کئی دن کی چھائی مردنی ایک دم چھٹ چکی تھی۔ چہرہ مختلف رنگوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ دل نے ایک نئی دھن پر دھڑکنا سیکھ لیا تھا۔ اسے اپنے تخیل کی قوت پر پیار آنے لگتا جب وہ اس کی مدد سے نویر کی تصویر نظروں کے سامنے بنا لیتی اور اسے ڈھیروں باتیں کرتی، مگر اس کے سامنے آنے کی ہمت وہ اپنے اندر محفوظ پاتی تھی۔ سونی مونی کے امتحان ختم ہونے کی وجہ سے رائم آپ کی اب خطے پرسکون تھی، اس لیے عمیر کی ذمہ مہمان نوازی کرنے کی ذمہ داری انہوں نے ہی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ سمنا تو اس کے آنے کی خبر سنتے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ جاتی اور یہ اہم فرض نبھاتے تھے سونی مونی۔ ایک بار پھر ان کی شرارتیں عروج پر تھیں اور آج کل ان شرارتوں کی ضد پر تھا عمیر۔ اس دن بھی وہ آفس سے سیدھا گھر چلا آیا۔ سونی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مونی فوراً سمنا ٹی کو خبر دینا دوڑ گیا۔ سب ڈرائنگ روم میں چائے پی رہے تھے۔ وہ سلام کرتا انہیں سے دعائیں لے کر گھر ہی چلا آیا۔ آپ نے اسے بھی چائے بنا کر دی تھی۔ پلیز آپ لوگ بتا کیوں نہیں دیتے کہ میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوا؟ وہ بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ لہجے میں بےتابیاں گھلی ملی تھیں۔ امی نے مسکراتے ہوئے منہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ صبر صبر صاحبزادے، ایسے معاملات صرف 4 دن میں طے نہیں پاتے،
تمہاری مکمل تفصیل سمنہ کے تینوں بڑے بھائیوں کو بھیجی جا چکی ہے۔ والدین کا امریکہ کا ایڈریس، بھائی کا دلی کا ایڈریس اور تمہاری بڑی بہن کا سڈنی کا ایڈریس۔ اب فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ ایاز بھائی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے سمجھانے لگے۔ کیا بات ہے، آج ایاز بھائی کو بہت لاڈ آ رہا ہے عمیر پر؟ سفیان بھائی مسکرا کر بولے۔ ارے آخر تو ہمارے خاندان میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے۔ عمیر کھلسا گیا۔ تھینک یو ایاز بھائی، کم از کم آپ کا پاورفل ووٹ تو میرے فیور میں ہے۔ اگر ووٹ کی بات کرتے ہو تو سب کا ووٹ تمہارے ساتھ ہے عمیر۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو یقین جانو فوراً تمہارے ساتھ رخصت کر دیتی۔ اپنی بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ دیٹس آل، ادھر والوں نے تو آپ کو سمنا ٹی کے لیے پسند کر لیا۔ کانگریٹس انکل، سونی عمیر سے لپٹ کر بولا۔ سونی مونی، تم دونوں کا یہاں کیا کام؟ اپنی آنکھیں دکھائیں۔ ارے بہت کام ہے ممی، عمیر انکل نے ہم سے پرامس کر رکھا ہے کہ اگر ان کی شادی سمنا ٹی سے ہونی منظور ہو گئی تو ہمیں پیزا کی ٹریٹ دیں گے۔ انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سبھی مسکرانے لگے۔ عمیر خفیف سا ہو گیا۔ چلیں بس اٹھیں اب، ایک ٹریٹ آج اور دوسری تب جب ماموں لوگ آپ کو فیور کریں گے۔ شرمندگی کے احساس سے بچنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹریٹ ایک شرط پر، اگر تمہاری سمنا ٹی وی ساتھ چلیں تو، وہ رازدارانہ لہجے میں باہر نکل کر بولا۔ اب تو مشکل ہے، مونی فکر مند ہو گیا۔ اب تو میں نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں اور انہوں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ کیا مطلب؟ عمیر نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ دراصل ہم دونوں ہی تو آپ کے آنے کی اطلاع انہیں دیتے ہیں، تبھی تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی میں وہ آپ سے شرما رہی ہیں، سونی کھسیانی ہنسی ہنس کر بولا۔ تم دونوں نے تو غداری کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ آؤ ذرا میں دیتا ہوں تم کو ٹریٹ۔ وہ انہیں مصنوعی غصہ دکھاتا ہوا اوپر اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں منہ بسورتے رہ گئے تھے۔ پھر اس ہفتے کے آخر تک عمیر ناصر کو اس بات میں جواب مل گیا تھا۔ سلمان بھائی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے سڈنی سے لے کر امریکہ تک اپنے جاننے والوں سے انکوائری کرائی تھی۔ دلی میں چونکہ عمیر کے رشتہ داروں میں سے کوئی موجود ہی نہیں تھا، اس لیے وہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بڑی ویل آف فیملی تھی، سبھی بہت اچھے عہدوں پر فائز تھے، ہر طرح سے رشتہ پسندیدگی کی سند پر پورا اترا تھا۔ پھر ہاں کہہ دی جائے، امی فون پر سلمان بھائی سے مخاطب تھی۔ بالکل امی، بلکہ شادی وغیرہ بھی ہم وہیں دبئی سے کریں گے۔ آپ عمیر ناصر سے کہیے کہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کی عجم کی موجودگی میں نہایت دھوم دھام سے ہم اپنی بہن کو رخصت کریں گے۔ نہیں رحمان، کیسے ایسا کہہ رہے ہو؟ ہم نے وہ قصہ بھی عمیر کو سنا دیا ہے۔ ایسے پریشان تو نہیں کیا اس نے تم لوگوں کو؟ نہیں، اب اس نے مایوس ہو کر کسی دوسری لڑکی کو اپنے سیریل میں سائن کر لیا ہے۔ ہم نے اسے ہی یہی بتایا کہ سمنا امریکہ مزید تعلیم حاصل کرنے چلی گئی۔ میرا خیال ہے اب اس کا خطرہ تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی رسک کیوں لیا جائے؟ تو پھر میں 1 مہینے کا ویزا اور بڑھوا لیتی ہوں۔ اس عرصے میں آپ لوگ بھی یہاں آنے کی کوشش کریں۔ آپ ہی نے اسپیکر آن کر رکھا تھا جس سے سبھی لوگ پوری بات سن بھی رہے تھے اور مشورہ بھی دے رہے تھے۔ اوکے، جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ لائن بے جان ہو گئی۔ سمنا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تو گویا فیصلہ ہو چکا تھا۔ باہر سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، سبھی لوگ چھٹی منانے کے موڈ میں دیر تک سو رہے تھے کہ دہلی سے فون آ گیا۔ کہاں کی نیند، کیسا آرام! گھر میں ایک ہنگامہ سے جاگ اٹھا۔ سونی مونی شب خوابی کے لباس میں ہی عمیر کے فلیٹ کی طرف دوڑ گئے۔ رائمہ اپنے قاعدے کے ساتھ جواب دینے کے بارے میں سب سے صلاح مشورہ کرنے لگی۔ بہترین لنچ کا انتظام کرو، مٹھائی وغیرہ منگواؤ اور سلیقے کے ساتھ عمیر کو بلا کے جواب دو۔ یہ ایاز بھائی تھے، سبھی کے اپنے اپنے مشورے تھے۔ سر جوڑے ہوئے وہ اس معاملے میں مجھ پر غور کرنے لگے جو عمیر سے بات کرتے ہوئے درپیش آتے۔ ایسے میں فون کی گھنٹی بجی جو کافی دیر تک بجتی رہی۔ سبھی کو اپنے کاموں میں مصروف دیکھ کر آخرکار سمنا کو ہی فون اٹھانا پڑا۔ یس، سمنا اسپیکنگ۔ تھینکس گاڈ کہ تمہاری آواز فون پر ہی صحیح سننے کو تو ملی۔ دوسری طرف یقیناً عمیر ناصر تھا۔ سمنا کا سانس رک سا گیا۔ ابھی سونی مونی نے زندگی سے بھرپور خوشخبری سنائی ہے۔ میری زندگی میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ فوری طور پر سمنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ دھڑکنیں طوفان کی سی تیزی اختیار کر رہی تھیں۔ کم آن سمنا، کچھ تو بولو، تمہارا یہ روپ تو میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے۔ کہاں وہ بولڈ اور کانفیڈنٹ سمنا جو مجھے پہلی بار اجنتا کے غاروں میں ملی تھی، اور کہاں تمہارا یہ شرمیلا انداز؟ ارے میرے ساتھ کہیں کچھ چیٹنگ تو نہیں ہو رہی؟ وہی ڈبل رول والی جیسی فلموں میں دکھائی جاتی ہے۔ وہ شوخ انداز میں اس کی کھچائی کر رہا تھا۔ وہ شٹ، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ بولتی کیوں نہیں انکل سے؟ دیکھیے اگر آپ بات نہیں کریں گی تو انکل رونے لگ جائیں گے۔ یہ مونی تھا۔ اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے ریسیور عمیر کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور عمیر کو آنکھ مارتے ہوئے سمنا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو واپس، یا اپی کو خبر کروں؟ وہ ان دونوں پر دھونس جماتی ہوئی بولی۔ کیا کہیں گی کہ انکل نے آپ کو فون کیا تھا اور ہماری موجودگی کی اطلاع دی تھی؟ وہ زور سے ہنس کر بولا۔ حد ہے ان بچوں سے، پاگل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون رکھ دیا۔ یار سونی مونی، یہ تمہاری سمنا آنٹی شرم ورم کا بہانہ کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں پسند ہی نہیں ہوں، تبھی تو بات کرنا تک پسند نہیں کر رہی۔ اب دیکھو کتنی جلدی فون رکھ دیا۔ وہ دکھاوٹی فکر مندی دکھاتا صوفے پر لیٹ گیا۔
ارے تو پھر آپ ٹریٹ دینے چل نہیں رہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہارس رائڈنگ بھی کرائیں گے۔ سونی اس کی سراہنے بیٹھ گیا۔ نہیں دوست، پہلے یہ پروف کرو کہ وہ حقیقت مجھے پسند کرتی ہیں اور واقعی یہ صرف شرم ہی ہے۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نہایت اہتمام سے کھایا گیا اور اس سنجیدہ ماحول میں سمنا احسان یزدانی کو عمیر ناصر کے نام کر دیا گیا۔ امی نے عمیر کو ایک انگوٹھی بھی پہنائی۔ باقاعدہ منگنی کرنے پر دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی زور نہیں دیا۔ شادی کا پروگرام دبئی میں ہی رکھا گیا۔ عمیر نے اس بات پر خاصا زور دیا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ دبئی آنے کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ موسم میں بڑی خوشگوار سے تبدیلی آئی تھی۔ اچھی خاصی گرمی پڑتے پڑتے اچانک ہی فضا ابر آلود ہو گئی تھی۔ وہ ٹیرس پہ چلی آئی۔ شام کے 4 بجے تھے، لیکن اچانک ہی چاروں طرف اچھا خاصا اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ دونوں شیطان اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ سمنا ٹی، تم ان عمیر انکل سے شادی مت کرنا، بالکل اچھے نہیں ہیں یہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ دونوں کی صورتیں دیکھ کر ہنس پڑی۔ ٹریٹ نہیں دی انہوں نے، ہارس رائڈنگ نہیں کرائی۔ وہ پیار سے دونوں کے پھولے پھولے گال چھو کر بولی، ارے یہ بات نہیں، معلوم ہے ابھی وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ کسی نینا سے کہہ رہے تھے کہ اب رشتہ طے ہو گیا ہے، اب ملنے میں کوئی ڈر نہیں۔ پہلے تو وہ اس سے مطلع محتاط تھے کیونکہ لڑکی والے اس کے بارے میں آفس وغیرہ میں انکوائری کرا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو سونی؟ سننے کے چہرے کا رنگ یکلخت اڑ گیا۔ سچ، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اب وہ تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے۔ ہم نے پوچھا تو کہہ رہے تھے میری ایک ضروری میٹنگ ہے گولڈن سینڈس ہوٹل میں۔ وہ دل پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی۔ ارے تو آپ ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ دیکھیے ذرا انہیں ڈانٹیے، ان کی ہمت کیسے ہوئی شادی آپ سے کر رہے ہیں اور دوسری لڑکیوں سے؟ سونی اس کی ہمت بڑھانے لگا۔ ارے پاگل، ایسے سننا ٹی پوچھیں گی تو کیا وہ اقرار کریں گے؟ انہیں تو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے۔ پھر بھلا کیا ایکسکیوز کریں گے؟ کیوں سمنا ٹی؟ وہ نے بھی مشورہ سمیت میدان میں کودا۔ چلو تینوں مل کر چلتے ہیں۔ وہ فوراً متفق ہو گئی۔ ہم دونوں چلتے ٹی، مگر آج پیرنٹس کانٹیکٹ پروگرام ہے ممی ڈیڈی کے ساتھ، بس ہم اسکول جا ہی رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اور اسکول بند، پھر آپ جہاں کہیں گی ہم چلیں گے۔ چلو تو پھر تم ٹیکسی کال کرو، میں پرس لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے نیچے اترتی ہوئی بولی۔ سمنا ٹی، کپڑے اچھے پہن لینا ورنہ وہ لوگ ہوٹل میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بولے۔ جلدی جلدی جینس اور شرٹ پہن کر باہر نکلی تھی۔ پرس میں پاسپورٹ اور کرنسی ڈالی تھی۔ بادل گر گر کر آ رہے تھے، بارش کے صاف صاف آثار تھے۔ اگر لڑکی بھی ساتھ موجود ہوئی تو کیا کریں گی ٹی؟ سونی نیچے ٹیکسی کے پاس کھڑا تھا۔ گردن ہی دبا دوں گی دونوں کی، وہ بول رہی تھی اور ٹیکسی میں بڑھ گئی تھی۔ دل میں لاوا سا ابل رہا تھا اور وہ اس کی زد میں آ کر جھلسی جا رہی تھی۔ جب تک ہوٹل نہیں آ گیا تب تک وہ سخت ڈپریشن کا شکار رہی۔ خوبصورت سے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد ریسیپشن کے پاس کھڑی ہو کر ابھی پورے ہال کا جائزہ ہی لے رہی تھی۔ ایک ویٹر نے نہایت ادب سے انگلش میں پوچھا، کیا آپ سمنا احسان یزدانی ہیں؟ یہاں کی قومی زبان تو عربی ہی تھی، لیکن انگلش بہت اچھی طرح سے بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، یہاں کون واقف کار نکل آیا؟ بہرحال اس بات میں سے ہلا دیا تھا۔ اسے ایک ریزرو سیٹ کے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ تشریف رکھیے، یہ سیٹ میں نے اپنے اور آپ کے لیے ریزرو کرائی ہے۔ عمیر نہ جانے کہاں سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی ہوئی بڑھ گئی۔ یقیناً وہ دونوں شیطانوں سے چونا لگا گئے تھے۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈال کر کے بولا، ہاں پہنچ گئیں، تو بات کرو۔ دوسری طرف وہی دونوں تھے۔ تم دونوں کی تو میں گھر آ کر اچھی طرح خبر لوں گی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سوری سمنا ٹی، اصل میں انکل کا خیال تھا کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتی، اس لیے ان سے چھپ رہی ہیں۔ ہم نے شرط لگائی کہ آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، بس ذرا شرما رہی ہیں، تو ہمیں اپنی بات ذرا ثابت کرنی پڑ گئی۔ سونی ہمیشہ کے اپنے مخصوص انداز میں سمجھانے لگا، تم دونوں حد سے زیادہ خطرناک ہو، خدا کی پناہ کیسی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ میں راستے بھر کتنا ڈپریس رہی، اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ اس نے روحانسی ہو کر جواب سنے بغیر ہی فون آف کر دیا۔ نہ جانے وہ کسے سنا رہی تھی، عمیر کو یا سونی مونی کو۔ یہاں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ سونی مونی کا کیریکٹر آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یو اے ای میں رہنے والے بچوں کو میں نے ایسا ہی دیکھا، سمجھدار، ڈیسنٹ اور اپنی بات کی وضاحت کرنے والے۔ کم از کم آپ کی بھاگ دوڑ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ میرے نزدیک آپ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، اور جہاں شک کا یہ عالم ہو وہاں صرف پیار ہی ہوتا ہے۔ عمیر پلیز، میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ بچوں کا ذہن اس حد تک کام نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے یقیناً دماغ اس حد تک، آپ کا دماغ ہی اس حد تک پلاننگ کر سکتا ہے۔ کہتے کہتے وہ رونے کو ہو گئی۔ سو سوری سمنا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ وہ ملائمت سے اسے سمجھانے لگا، صرف تم سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ویسے تھینکس میرے دل کو اپنے دل کے اتنے نزدیک رکھنے کے لیے۔ وہ شوقے سے اس کے گلے میں پڑے دل کی شکل کے پینڈنٹ کو دیکھ کر بولا، یہ وہی تحفہ تھا جس نے سمنا کو سالگرہ کے دن دیا تھا، اور سمنا نے سب سے پہلے اسے ہی اپنی گردن کی زینت بنایا تھا۔ وہ مسکرا پڑی، سنہری سنہری نکری نکری مسکراہٹ، یوں جیسے تیز بارش کے بعد دھوپ نکل آئی ہو۔ سمنا، میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، آپ کو سمجھنا چاہ رہا تھا، پلیز مجھ سے یوں چھپ کر نہ بیٹھ جائیں۔ ہم صرف کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں۔ آپ 18ویں صدی کی لڑکیوں جیسے بہیو کر رہی ہیں، وہ والانہ لہجے میں کہتے ہوئے
اس نے سمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ سمنا کے جسم کو کرنٹ سے لگا تھا۔ ایک برقی رو عمیر کے ہاتھوں سے نکل کر سمنا کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ اس کا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ گزرے میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میرے رات کو مہکاؤ کسی دن۔ وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ عمیر پلیز، اگر آپ اس طرح مجھے چھیڑیں گے تو پھر میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گی، جھپے جھپے انداز سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، بولنے پر پابندی ہے تو پھر ہم یہ انگوٹھی آپ کو پہنا دیتے ہیں۔ گھر لے کر اس لیے نہیں آئے کہ آپ سب کے سامنے تو ہمارے ہاتھ سے پہنیں گی نہیں، اور آفٹر آل اسے پہنانے کا حق تو صرف ہم ہی رکھتے ہیں۔ کہتے کہتے اس نے ایک ہیرے کی بہت حسین شعاعیں بکیرتی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک اسے کہاں کہاں کے قصے سناتا رہا، اپنے ماما، ڈیڈی کے، بڑے بھائی کے، آسٹریلیا مقیم مبشر آبادی کے۔ وہ سنتی گئی، درمیان میں چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتی گئی، اور نہ جانے کب اجنبیت دونوں کے درمیان سے اڑنچھو ہو گئی۔ پھر بہت سارے دن پلک چپکتے بیت گئے۔ تینوں بھائیوں کو بھابھیوں بچوں سمیت دبئی آنے کا ویزا مل گیا تھا۔ 15 دن تک ان کی آمد متوقع تھی۔ عمیر کے والدین اور بھائی بہن بھی تقریباً 3 دن کے بعد آ رہے تھے۔ امی ابی کے ساتھ تمام دن خریداری میں مصروف رہتی، کبھی کبھی وہ بھی چلی جاتی۔ عمیر کا تو زیادہ تر وقت یہیں پر گزرتا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھ کر تو کبھی ڈھیروں باتیں نہیں کرتی تھی، ہاں سرشار سی آس پاس ضرور رہتی تھی، اور وہ بھی وقت موقع کے لحاظ سے بڑے خوبصورت فقرے اور اشعار اس کی نظر کرتا رہتا تھا۔ اس دن نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ آپ اسے چابی مانگ کر عمیر کے فلیٹ میں چلی آئی۔ صبح کے 8 بجے تھے، سارا گھر بکھرا پڑا تھا۔ وہ یقیناً چیزوں کو سمیٹ کر رکھنے کے فن سے واقف نہیں تھا۔ سامان کو سمیٹتے سمیٹتے وہ صفائی پر کمر بستہ ہو گئی۔ پھر پورے گھر کی شامت آ گئی۔ 2 بجے تک پورا فلیٹ چمچم کر رہا تھا۔ پورا کڑکڑ سے کئی ٹریش بیگ بھر گئے تھے، جنہیں اٹھا کر نیچے لانے میں اسے بہت دقت ہوئی۔ آپ ہی کے گھر تو کلینر آتا تھا، وہ یہی سارے کام کرتا تھا۔ بہرحال جب وہ نہا کر نکلی تو جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن تھکن کا سارا احساس عمیر کے صرف ایک فون کال سے کافور ہو گیا۔ تھینک یو ڈیئر سو، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسے میں نے کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ تمہاری خوشبو نے، گھر کے چپے چپے کونے کونے میں تمہاری مہک بس گئی ہے، اور اتنی نفاست تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں۔ ایک بار پھر شکریہ۔ شرمندہ نہ کریں، مجھے تو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے ہم سے زیادہ تو ہمارا فلیٹ ہی خوش قسمت ہے، کم از کم تم نے اپنے وجود سے اسے مہکایا تو صحیح۔ یہاں تو ترستے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں۔ وہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ سمنا دیر تک ہنستی رہی، اور پھر اس نے ہنستے ہنستے فون بند کر دیا۔ میں اسے کس دل سے بے وفا کہہ دوں؟ وہ بے وفا تو نہیں، بے وفاؤں جیسا ہے۔ اپی پلیز، لفظوں کے پتھروں سے مجھے لہو لہان مت کیجیے، مجھے ٹھیک بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ منفی انداز میں کیے گئے عمیر ناصر کے تذکرے پر ہی ہراساں ہو گئی۔ عمیر ناصر پہلے ایک شادی کر چکا ہے سمنا، رائما بھی اس کے ہاتھ پکڑے پکڑے تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ دھڑ 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 زلزلہ آ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے در و دیوار اس پر گر رہے تھے، زمین دھسی جا رہی تھی، اور وہ رکے ہوئے سانس اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ نیچے ہی نیچے دفن ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو یہ بات تمہیں بتانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوا، سب کمر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اب مجھے یہ ناگوار فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہے۔ رائما اپی نے اس کے خطرناک حد تک پیلے پڑے چہرے کو دیکھا اور گھبرا کر سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانا غضب ہو گیا۔ وہ کچھ اس طرح بلک بلک کر روئی کہ اپی کو اپنا دل پھٹا سا محسوس ہوا۔ میرے بچے شکر کرو یہ بات ابھی معلوم ہو گئی، اگر شادی کے بعد معلوم ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایاز کے ایک دوست نے خود عمیر کی شادی اٹینڈ کی تھی، تقریباً 5 دن پہلے یہ بات اس نے ہمیں بتائی، لیکن بغیر انکوائری کیے ہم نے تو بتانی مناسب نہیں سمجھی۔ اب آج کامران کا فون آیا تھا، وہ لوگ عمیر کے دلی والے گھر میں گئے، اس کے بھائی بھابھی تو ابھی تک امریکہ میں ہی ہیں۔ ہاں، آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 3 مہینے پہلے اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ والدین، بہن بھائی سبھی لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن شادی کے اگلے ہی دن دلہن نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دن بھی عمیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عمیر سائیکولوجیکل کیس ہے، لوگوں کا کہنا تھا کہ دلہن کی باہوں وغیرہ پر نیلے نشان وغیرہ پڑے تھے۔ اپی کی آواز کمزور اور کھوکھلی تھی۔ رائما اپی، مجھے یقین نہیں آتا، وہ روتے روتے بولی۔ کبھی کبھی آگاہی کتنی اذیت ناک ہوتی ہے، نہیں معلوم تھا کہ کتنی پرسکون تھی۔ ہمیں بھی نہیں آیا تھا سننا، لیکن حقیقت سے نظریں بھی تو نہیں چرائی جا سکتی۔ سلمان تو شادی میں آنے والے کئی عزیزوں سے جا کر ملے تاکہ تمہارے سلسلے میں کوئی غلط فیصلہ ہم سے نہ ہو جائے۔ آج ان لوگوں نے بتایا کہ دلہن نے واضح طور پر سب کو بتایا کہ دولہا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے شادی کی جائے، اور وہ فرسٹریشن میں تشدد پر اتر آیا تھا۔ دیکھو سمنا، اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، اب ہم سب کوئی رسک تو نہیں لے سکتے، اس لیے رشتہ تو ختم ہی سمجھو، وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اپی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جیسے سب رونا دھونا بھول گئی۔ آپ لوگ اسے بلا کر پوچھے تو صحیح، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایکسپٹ کرے گا؟ اس کی بددیانتی کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگا لو کہ اس نے تمہیں اپنی پہلی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر وہ ذرا بھی مخلص ہوتا تو
خود یہ بات سب سے پہلے بتاتا۔ میرا خیال ہے تم خوب اس معاملے پر غور کر لو، ہم بھی کر چکے ہیں، لیکن اس شخص سے اب ہمارا کوئی رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اپی یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ پھر اس نے رو رو کر گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں سوچا، سبھی بھائیوں سے فون کے ذریعے الگ الگ بات کی، اور آخر کو اس فیصلے پہ پہنچی کہ سبھی لوگ سچ کہتے تھے۔ وہ حقیقتاً دروغ گو تھا، اس کے اعتماد کو کرچی کرچی کرنے والا۔ پہلے بھی ایک شادی کرنے کے باوجود اسے لائلم رکھے ہوئے تھا، اور سمجھتا تھا کہ کبھی نہ وہ کبھی نہ جان پائے گی۔ شاید اسی لیے ان لوگوں کی طرف سے دبئی میں شادی کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اسے صفائی کا موقع دینے کا مطلب تھا کہ اسے مزید جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جائے۔ اتنے سارے گواہ اور عینی شواہد یقین تینوں بھائیوں نے جمع کر لیے تھے۔ کاش کو پہلے ہی ساری کارروائی کر لیتے۔ وہ پہلی بار بھائیوں سے بھی بددل ہو گئی۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے گھر والوں کو اجازت دے دی کہ وہ بخوشی رشتہ ختم کر دیں۔ تب شاید عمیر ناصر کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی۔ پھر گرمی کے لمبے لمبے دن بڑے بے کیف اور سوگوار سے گزرنے لگے۔ سارا گھر اس کی دلجوئی میں لگا تھا۔ تینوں بھائی روزانہ ہی اسے فون کرتے اور اس رشتے کے نہ ہونے کو اس کے حق میں بہترین قرار دیتے۔ سونی مونی اپنی ساری شرارتیں بھول گئے تھے۔ تمام دن گھر میں سہمے سہمے سے پھرا کرتے۔ کئی بار انہوں نے چپکے سمنا کو اطلاع دی کہ عمیر اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کہ سمنا نے انہیں بری طرح جھڑک دیا۔ اب وہ اس شخص کا نام سننے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کی خوشیوں سے بھرے دل کو کانٹوں کی سیج پہ کھینچ لایا تھا، تماشا بنا کر رکھ دیا تھا اس کی زندگی کا۔ کاش وہ اس رشتے کی شروعات ہی دھوکہ سے کام نہ لیتا، چاہے کسی کو کچھ نہ بتاتا، لیکن اسے تو رازدار بنا لیتا۔ لیکن کیسے بتاتا سمنا احسان الدانی؟ اس میں یقیناً کچھ کمزوریاں ہیں۔ اپنی کمزوریاں بتانا کون پسند کرتا ہے؟ امی نے اس کے سامنے ڈاکٹر رافع ملک کا رشتہ رکھ دیا تھا۔ مسز آصف پیچھے لگ گئی ہیں۔ تم جانتی ہو ہمارے پاس تو ساری تیاری ہے، کچھ دنوں میں سبھی بھائی آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ رشتہ بھی بہت اچھا ہے، اگر تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ امی پلیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری زندگی کا تماشا جتنا بننا تھا بن گیا، اب اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ مجھے اب شادی ہی نہیں کرنی، بس۔ وہ بھی بھر گئی۔ تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ رائما اپی اور سفیان بھائی سبھی کی پریشانی دیدنی تھی۔ آپ میرے لیے دلی کی فلائٹ بک کیجیے، اب میں واپس جاؤں گی۔ یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ سخت پتھریلا لہجے میں بولی، جیسے وہ اب اس میں ذرا بھی ترمیم برداشت نہ کر سکتی ہو۔ وہاں وہ نیر رحمان اپی کی بات درمیان میں کاٹ کر تیز سے بولی، کھا نہیں جائے گا وہ مجھے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اگر میں یہاں رہی نا تو مر جاؤں گی اپی۔ پھر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ وہ واپس دہلی جائے گی، بلکہ امی اور سفیان بھائی بھی ساتھ ہی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ رات اس پر بہت بھاری تھی، دل جیسے پھٹا سا جا رہا تھا۔ اس نے بڑے ارمانوں سے دبئی میں قدم رکھا تھا، برسوں سے سیت سیت کر رکھے دل کو کسی کے حوالے کیا تھا، بے شمار خوشیوں کے ڈھنڈولوں سے جھلایا تھا، اور اب اسی کی لاش اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ صبح ان لوگوں کی روانگی تھی، اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، جلتی ہوئی آنکھوں میں جیسے آنسو سوکھ گئے تھے۔ اسے اچانک ہی اس ہیرے کی انگوٹھی اور چین پینڈنٹ کا خیال آیا، جس نے اتار کر پرس میں ڈال دیے تھے۔ بھلا انہیں وہ کس حق سے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی؟ اس نے انہیں اٹھ کر ایک لفافے میں ڈالا اور سوچا کہ وہ اسے صبح رائما آپی کو دے دے گی تاکہ وہ اسے عمیر کو بعد میں پہنچا دیں۔ اس کا نام دماغ میں کیا آیا کہ دل کی دنیا ایک بار پھر زیر و زبر ہونے لگی۔ مجھے اس سے ایک بار مل تو لینا چاہیے تھا، سننا تو چاہیے تھا کہ وہ آخر کیا کہتا ہے۔ میں دعوے دار مجھ سے محبت کرنے کی، کچھ اتنی کہ اس کے علاوہ کسی اور کا ساتھ خبر میں اترنے کے برابر لگتا ہے۔ اپنی ساری زندگی ناکام اور نامراد گزارنے سے پہلے اسے اس کا احساس تو کرانا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دل دہائیاں دینے لگا۔ عمیر ناصر کے لیے ایک عجیب سی توقع پیدا ہو گئی۔ دراصل محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سمندر میں اگر کوئی ایک بار ڈوب جائے تو باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور اگر کچھ دوسرے مہربان ہاتھ اس کی بھیانک لہروں سے بچا کر گہرائی سے نکال کر ساحل پر لے بھی آئیں تو وہ وقفے سے واپس اپنے آپ کو اسی گہرائی میں غرق کرنا چاہتا ہے۔ جذبے اسے پھر بہا کر انہیں گہرائیوں میں لیے جا رہے تھے، اور وہ انہیں تھپکیاں دے کر سلانے لگی۔ اس نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا۔ آسٹریلیا امریکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی پہلی شادی ہو چکی ہے، اس لیے اس نے وہاں کے ایڈریس دیے۔ دبئی میں اس کی آفس کو انکوائری کرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے پہلی شادی کے بعد پرانی جاب چھوڑ دی تھی، فلیٹ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ یہ اوپری فلور کا فلیٹ اس نے اس واقعے اس نے ہر ثبوت کو چھپا لیا تھا تاکہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ ایسے شخص کے لیے آخر اس کے دل میں نرم گوشہ کیوں ہے؟ اس کا دماغ حقائق کی تلخیوں کو اجاگر کرنے لگا۔ اس لیے کہ عمیر ناصر سے وہ محبت کرتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے ہر رشتے سے اعلیٰ و ارفع سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی خامیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ جب تک وہ بلند مقام پر نظر آتا رہا، قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ جیسے ہی وہ پستی میں گرا، اسے سہارا دینے کے بجائے وہ دامن جھٹک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ اب جیسے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ویسے وہ بھی کھڑی خندہ زن ہے۔ اس ایک خیال نے اسے بجلیاں سی بھر دی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں، یہ بھی نہیں کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، یہ بھی نہیں کہ گھر کے کسی فرد نے یا بلڈنگ والوں میں سے کسی نے اسے اس وقت اوپری فلور پر جاتے دیکھا تو کیا سوچے گا۔ بس ذہن میں تھا تو صرف یہ کہ آج عمیر سے دو بدو بات کرنی ہے۔
وہ सहर ज़दा सी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सेकंड फ्लोर पर उमैर नासिर की फ्लैट की घंटी बजाते हुए भी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो कर क्या रही है। दरवाज़ा फौरन ही खुल गया था। वो बेहद मुज़महिल से सामने खड़ा था। खुश्क और वीरान आँखें कुछ खो देने की गमाज़ थीं। सुमना गज़ब से मैं उसे धक्का देती हुई अंदर दाखिल हो गई। तुम समझते थे मैं तुम्हें आसानी से बख्श दूंगी? यूं ही चुपचाप चली जाऊंगी? तुम्हारा तुम्हारा एहतिसाब किए बगैर? वो दरमियानी कमरे के बीचों बीच पहुंचकर तनकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी उमैर, यूं आसानी से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। हालत बिल्कुल पागलों जैसी थी। उमैर ने बौखलाकर बाहरी दरवाजा बंद कर दिया। सुमना सुमना, होश में आओ। वो मुतवहिश सा उसके नजदीक आकर झंझोड़ने लगा। थोड़ी देर वो फटी फटी आंखों से उसे देखती रही, फिर बेतहाशा रोना शुरू कर दिया था। सुमना, आई एम सॉरी सुमना, तुम मेरी सारी बात सुन लो, प्लीज एक बार तो सुन लो। इसके बाद जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा, बस एक बार। वो उसका हाथ थामकर सोफे के पास ले आया। सुकून से बैठकर मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा सिर्फ इस बात पर होगा कि मैंने तुम्हें अपनी शादी की तलाक क्यों नहीं दी। तुम पहले सारी कहानी सुन लो, फिर बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये खबर तुम्हें क्यों नहीं सुनाई। सुमना को लगा जैसे वो तवील मसाफत से अब थक सी गई हो। मैं रायम आपी के घर का दरवाजा खुला छोड़ आई हूँ। सबसे पहले उसे यही बात याद आई। मैं बंद करके अभी वापस आता हूँ। वो बात दरमियान में छोड़कर दरवाजा खोलकर नीचे उतरता चला गया। सुमना ने उठकर रेफ्रिजरेटर से पानी निकाल कर पिया था। अब उसका दिमाग सही तौर पर काम कर रहा था। तुम यकीन नहीं कर सकती सुमना कि तुम्हारा इस वक्त आना मेरा कितना खून बढ़ा गया है। वो लम्हों में वापस आया और चाबी सुमना के हाथ में देते हुए कह रहा था। मैं सोचता था कि कोई और मेरी बात सुने या ना सुने, कम से कम तुम्हें तो मुझसे दरियाफ्त करना चाहिए था। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, हमें कम से कम एक दूसरे पर एतबार होना चाहिए। उमैर का चेहरा लम्हों में खिल सा गया था। मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि कोई जाग जाए मुझे बताओ कि हुआ क्या था। सुमना उसे फौरन असल मौजू पे ले आई। अब वो मजीद जज्बाती होने को तैयार नहीं थी। सुमना का बेतासुर चेहरा देखकर वो भी कुछ चुप सा हो गया। ये कुछ 4 महीने पहले का वाकया है। मैं दुबई में ही था कि दिल्ली से भाई साहब का मैसेज मिला। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। सीमी नाम है। बहुत मोअज़्ज़ज़ और शरीफ खानदान है। मम्मी डैडी बाजी सबको बेहद पसंद आई है, लिहाजा फौरन दिल्ली पहुंचूं। सब लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं छुट्टी लेकर दिल्ली चला गया। लड़की को अम्मी, बाजी और भाभी ने देखा था। मर्दों को दिखाने से उन लोगों ने माजरत कर ली थी। अलबत्ता फोटो मैंने भी देखा। वो एक खुश शक्ल और स्मार्ट लड़की नजर आई। खानदान पुरानी इक़दार का सख्ती से पाबंद था। शादी निहायत सादगी से अंजाम दी गई। अलबत्ता दुल्हन के रूबरू मुझे निकाह के बाद बिठाया गया तो बाजी वगैरह ने फोटोग्राफर को अंदर बुला लिया। हमारी तरफ से मूवी वगैरह पहले से ही बन रही थी। पहला हैरत का झटका लगा मुझे जब जब सीमी ने नकाब को उठाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की तो उसने सख्ती से रद्द कर दिया। मुझे फोटोज नहीं बनवाने, वो धीमे मगर सख्त लहजे में कह रही थी। मम्मी बाजी सब इल्तिजा कर रही थी मगर वो मुसलसल इनकार कर रही थी। फिर अचानक इसने दुल्हन बने बने मेरे शाने पर मजबूती से अपना हाथ रख दिया। इन लोगों को मना करो, मुझे किसी तौर फोटो नहीं खिंचवाने। क्या तुम चाहते हो कि मैं कोई तमाशा बनाऊं? मैं हकीकतन परेशान हो गया, लेकिन किसी पर कुछ जाहिर नहीं किया और सब लोगों को रोक भी दिया कि उसका नकाब ना हटाया जाए और उसे मजबूर ना किया जाए। वो सांस लेने को रुका और सुमना को देखा जो पलकें झपकाए बगैर ये कहानी सुन रही थी। दूसरा हैरत का झटका मुझे शादी की रात को लगा। वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी और सुहाग की स्टेज पर उसे बिठाकर भाभी मुझे कमरे के अंदर छोड़ गई थी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया वो कूद कर स्टेज से उतरी, दुपट्टा हवा में लहराया और ड्रेसिंग टेबल के सामने ज़ेवरात उतारने बढ़ गई। फिर लिबास उठाकर बाथरूम में घुस गई। वापस आई तो पूरा चेहरा मेकअप से बेनियाज था। हाँ तो मिस्टर नाम के हस्बैंड, इधर सोफे तक ही महदूद रहना, मैं जरा आराम कर रही हूँ। तो निहायत हित्ता कामेज लहजे में बात करते हुए बिस्तर पर दराज हो गई। मैं इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर शशदर सा बैठा था। फिर ये मालूम करने के लिए कि आखिर इस किस्म के रवैये की वजह क्या है, इससे इस्तफसार कर बैठा। क्या मालूम करना चाहते हो? अभी तक नहीं समझे? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं हमीद से मोहब्बत करती हूँ। मेरी नज़र में तो हर खूबी का मालिक है, लेकिन मेरे वालिद ने उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इस सिलसिले में बहुत सी वजूहात उन्होंने बयान की जो मुझे हजम नहीं होती। मसलन वो बहुत मॉडर्न है, अकेला रहता है, कुछ मजबूत खानदानी बैकग्राउंड नहीं है, अब्बू से मिला तो निहायत बदतमीजी से पेश आया, उसकी टीवी पर जॉब करने से भी वो मुतमईन नहीं थे। बहरहाल उनके पास उसे कबूल न करने के बहुत से जवाब थे और उनकी ये आदत है कि वो एक बार जब फैसला कर लेते हैं तो उस पर सख्ती से जम जाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सख्त किस्म की धमकियां दी थी जिसके नतीजे के तौर पर मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मगर मैंने भी कुछ बातें तय कर ली हैं। मुझे किसी भी तरह ये रात गुजारनी है। कल तुमसे हर हालत में तलाक लेनी है। जाहिर है फिर मुझे हमीद से शादी करने से कौन रोक सकता है। हमीद की बस एक यही शर्त थी, मैं शादी में किसी फोटो में बतौर बतौर सबूत नजर ना आऊं और तुमको अपने नजदीक न आने दूं।
تفکر کا ایک جال سا میرے طرف بچھ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دنیا اور دین کی نظر میں وہ میری بن چکی ہے، پرانی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی میں سیٹ ہونے کی کوشش کرے، لیکن وہ کسی طور راضی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہے کرو، لیکن میں تمہیں طلاق تو ہرگز نہیں دوں گا۔ میں بھی ضد پر آ گیا۔ تم یہ کام کل ہی کرو گے۔ عجیب سی ہنسی اس کے لبوں پر تھی۔ میں غصے میں صوفے پر ہی لیٹ گیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ صبح نماز پڑھ کر ذرا آنکھ لگی تو چیخ و پکار سے جلدی ہی آنکھ کھل گئی۔ ممی گھبرا کر مجھے باہر بلا رہی تھی۔ سامنے عجیب نظارہ تھا۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی اور سارے مہمانوں سے کہہ رہی تھی کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کے لائق نہیں۔ اپنی باہوں پر پڑے نیل وہ سب کو دکھا رہی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ سب میں نے کیے تھے۔ نہ جانے کیسے اس نے یہ نشان بنائے تھے۔ میں حیران پریشان کھڑا یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ سارا ہی گھر جمع ہو گیا تھا۔ آپ لوگ مہربانی فرما کر اس پاگل شخص سے میرا پیچھا چھڑائیں، وہ رو رو کر ہر ایک سے کہہ رہی تھی۔ میرے والد تو بہت ہی شریف انسان ہیں، وہ تو مجھے یہی تنقید کریں گے کہ جیسا بھی ہے یہی شخص تمہارا سب کچھ ہے، مگر میں اس قسم کے وحشی آدمی کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میری پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی تھی۔ مہمانوں کو چھوڑو، والدین اور بہن بھائی تک شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم سوسائٹی میں میری عزت تو رہنے دو۔ میں سچ مچ حواس باختہ ہو گیا اور اسے ایک طرف گھسیٹ کر لے جا کر بولا، ابھی بھی وقت ہے، تم مجھے طلاق دے دو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں روز تم پر کون سا الزام لگاؤں گی، جینا حرام کر دوں گی۔ وہ دانت کھینچتے ہوئے مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اور تب صرف ایک لمحے میں برق کی سی تیزی کے ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس قسم کی خطرناک لڑکی کے ساتھ روز روز جینا مرنا مجھے قبول نہیں تھا۔ تب میں نے سب لوگوں کی موجودگی میں انہیں گواہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک سا گیا۔ میں ان گزری ہوئی باتوں کی وجہ سے شروع میں تمہیں پرپوز کرنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن جب احساس ہوا کہ دیر کرنے کی صورت میں دوسرے تمہیں حاصل کر لیں گے تو میں یہ ہمت کر بیٹھا، لیکن یہ رشتہ طے ہونے کے بعد تمہیں شادی والی بات بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ حالانکہ ممی ڈیڈی مجھے مسلسل فورس کر رہے تھے کہ پہلے ساری باتیں کلیئر کر لو، مگر مجھے خوف تھا کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد تم لوگ اس رشتے سے انکار کر دو گے۔ وہ ایک اچکتی سی نظر اس پر ڈال کر بولا، لیکن اتنی بڑی بات آپ نے سوچا کیسے کہ چھپی رہ سکتی ہے؟ سمنا گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولی، امید تو نہیں تھی، لیکن اللہ سے ہر وقت دعائیں ضرور مانگا کرتا تھا کہ میرے ماضی کا یہ تاریک پہلو پوشیدہ ہی رہے۔ صرف شادی ہونے کی صورت میں ہی میں یہ الزامات غلط ثابت کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے ان کی سچائی پر کون یقین کرتا؟ اور اس کے بعد آپ ہندوستان کے ٹور پر نکل گئے۔ وہاں اجنتا کیو میں جو ہماری ملاقات ہوئی تھی شاید اس واقعے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ ہاں، دبئی تو آ نہیں سکتا تھا، بہت سی چھٹیاں ڈی ہوئی تھیں۔ تمسخرانہ نظریں، تضحیک آمیز نگاہیں چاروں طرف میرا پیچھا کر رہی تھیں، اس لیے میں نے جلد سے جلد وہ جگہ چھوڑ دی۔ پھر دبئی کی پہلی والی جاب بھی شاید اس نے چھوڑی۔ سمنا کی خوش تھی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں، حالانکہ وہ ایک اچھی جاب تھی، مگر میں وہاں بالکل سیٹ تھا۔ اس کے باوجود میں نے آتے ہی ریزائن کر دیا اور دوسری کمپنی جوائن کر لی۔ پرانی کمپنی میں بہت سے لوگ میری شادی والے واقعے سے واقف تھے۔ میں سچائی بتاتا تو کون یقین کرتا، اور حقیقت تو یہ ہے سمنا کہ مجھ میں دنیا کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنی خامی کو تسلیم کر رہا تھا۔ لیکن تم سمنا خدا را بدگمان نہ ہو جانا، یقین جانو میں نے تم سے محبت بھی عبادت سمجھ کر کی ہے۔ بہت سے لمحے چپ چاپ بیت گئے۔ مجھے بہت گہرائی سے اس کہانی کے تانوں بانوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جب بولی تو اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور پرسکون تھا۔ محبت ایک عجیب شے ہے، دل پر اس طرح تسلط جما لیتی ہے کہ آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ میں بھی اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس یہاں تک چلی آئی، لیکن اب میں وہی کروں گی جو میرا دماغ کہتا ہے، اور فیصلہ تو تبھی ہوگا نا جب دل و دماغ دونوں ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی، یعنی؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کہ میں صبح کی فلائٹ سے دہلی جا رہی ہوں، آج سے ٹھیک 15 دن بعد میں فون کروں گی، وہی فون ہماری تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چابی اٹھائی اور باہر کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ وہ شوق کی کیفیت میں کھڑا تھا، چاہنے کے باوجود اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں، لیکن کسی محاذ پر پسپا نہیں ہوئے۔ مایوسی کا صحرا تھا جو سمنا کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد پار کر لینا چاہتی تھی۔ شک کے بگولے بار بار دل میں اٹھتے اور راستہ دھندلا سا نظر آنے لگتا۔ آج چوتھا دن تھا اسے دلی آئے ہوئے۔ جس دن وہ یہاں پہنچی تھی تبھی سے ماری ماری پھر رہی تھی۔ تینوں بھائیوں نے اپنی شفقت کی باہیں اس کے لیے وا کر دی تھیں۔ دیر تک بٹھا کر سمجھایا تھا۔ وہ چونکہ بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اس کی صبح نکل کر رات آنے کی حرکت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اپنی پرانے دوستوں وغیرہ سے مل رہی ہے۔ آخری تمام دن کہاں ماری ماری پھر رہی ہے؟ امی نے ہال کر سلمان بھائی سے کہا۔ میں نے ارسلہ کو بھی فون کیا تھا، وہاں بھی نہیں گئی۔ اس نیر رحمان کا خطرہ ویسے ہی ابھی تک سر پر منڈلا رہا ہے۔
وہ یہاں نہیں ہے، سلمان بھائی نے فوراً تسلی دی۔ شوٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں باہر کسی ملک میں گیا ہوا ہے۔ پہلے وہ سمنا کی جاسوسی کراتا تھا، اب میں نے کچھ آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو دبئی بھیجا تھا تاکہ ان دنوں میں معاملات پر قابو پا سکوں۔ بہرحال اس طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ پھر بھی سلمان تم غور کرو، وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہے۔ اس کا چہرہ ہردم جلتا رہتا ہے اور آنکھیں سرخ رہتی ہیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگا ہے۔ امی کی فکر بیجا نہیں تھی۔ سمنا حقیقت میں نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی نہ سو رہی تھی۔ تھوڑا وقت تو لگے گا اسے ایڈجسٹ ہونے میں، گھومنے پھرنے دو، نارمل ہو جائے گی۔ سمنا اپنی فورڈ آئیکن لیے صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس پارش کالونی کے وسیع عریض کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ بڑی دیر تک بیل دینے پر ایک بوڑھے سے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں 3 دن سے برابر یہاں آ رہی ہوں۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ ویران اور سنسان پڑی تھی یہ کوٹھی۔ بابا جواب دینے کے بجائے اسے ہی جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سفینہ کی دوست ہوں، بمبئی سے آئی ہوں۔ اس نے عمیر ناصر کی بھابھی کا نام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سفینہ بھابھی بامبے کی تھی۔ پھر بابا نے نہ صرف اسے اندر لے جا کر بٹھایا تھا بلکہ ادھر ادھر کی ہزاروں باتیں بھی کر ڈالی تھیں۔ مالی تو 1 مہینے سے چلا گیا اپنی بیٹی کے پاس۔ میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں، روزانہ درگاہ جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اسی وقت یہاں آئی ہوں۔ عمیر کی بھی شادی ہو گئی تھی، سفینہ نے مجھے لکھا تھا۔ بڑی خوبصورتی سے بات کو گھما کر اپنے مطلب پہ لے آئی۔ یہ عمیر ناصر کی ہی کوٹھی تھی۔ شادی کے اس قصے کے بعد اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کچھ مہینوں کے لیے ممی ڈیڈی کے پاس امریکہ چلے گئے تھے۔ شادی ہوئی بھی اور ختم بھی ہو گئی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر بولے۔ سمنا انہیں ہر طرح سے کریدتی رہی، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا پائے کہ دلہن نے اگلے ہی دن خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور عمیر طلاق دے کر کسی کو کچھ بتائے بغیر ہندوستان کے ٹور پر نکل گیا تھا۔ واپسی پر سیدھا دبئی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آپ کے پاس دلہن کا کوئی فوٹو تو ہوگا؟ اچانک سمنا کو خیال آیا۔ ارے اس نے فوٹو بھجوائے کب تھے؟ ہاں شادی کے موقع پر عمیر کو دکھانے کے لیے اس نے کچھ فوٹو ضرور آئے تھے۔ پلیز بابا آپ ڈھونڈ لائیں نا، مجھے دیکھنا ہے۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ بابا شاید تنہائی سے کچھ زیادہ ہی اکتا گئے تھے، اس لیے اس سے باتیں کر کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ لپک کر فوٹو لے آئے۔ سمنا نے فوٹو دیکھا، لڑکی بے حد اسمارٹ اور حسین تھی۔ دل میں ہلکا ہلکا سا درد چٹکیاں لینے لگا۔ یہی تھی جس نے ان دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ اسے ان 3 دنوں میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ سب عمیر ناصر کے خلاف ہی جاتی تھیں۔ سبھی اس لڑکی سیمی کی حمایت کر رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی لیکن مایوس نہیں ہوئی۔ بابا کیا سیمی کے والدین کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ دراصل مجھے اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے جس نے عمیر جیسے شخص کو ٹھکرا دیا۔ وہ بابا کے شک و شبہ میں پڑنے سے پہلے ہی بولی۔ پھر بابا سے زبانی ایڈریس سن کر اس نے نوٹ کر لیا تھا۔ سیمی کے والدین سے ملاقات بے سود ہی رہی۔ انہوں نے طلاق کے بعد سیمی کو گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ گھر تک بھی لے کر نہیں گئے تھے۔ یہاں اس نے اپنا تعارف سیمی کی دوست کی حیثیت سے کرایا تھا جو بہت سالوں کے بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کی والدہ نے تھوڑی بہت بات بھی کی، جبکہ والد نے سیمی کے تعلق سے اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بے حد ضدی اور باغی لڑکی تھی۔ اس لڑکے حمید کے سلسلے میں تو اس پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ اس کے والد نے سیمی کی بہتری کے خیال سے ایک مناسب رشتہ طے کیا، لیکن قسمت ہی خراب تھی، وہ لڑکا بھی بیکار نکلا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اس پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سنا ہے اسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اب جب اسے گھر میں ہی نہیں آنے دیا جائے گا اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا تو وہ ایسے ہی فیصلے کرے گی۔ گریٹر کیلاش کے علاقے میں اس کا فلیٹ ہے۔ ایک بار فون آیا تھا اس کا تو بتا رہی تھی۔ سمنا چونکی۔ یہ نئی اور کارآمد اطلاع تھی اور اس سلسلے میں زیادہ باتیں کرنے کو راضی نہ ہوئی۔ گھڑی گھڑی خوفزدہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ سیمے کے والد اس کا ذکر گھر میں پسند نہیں کرتے۔ بالآخر انہوں نے کہہ دیا اور سمنا کو اپنی ملاقات کو یہیں ملتوی کرنا پڑا۔ گریٹر کیلاش کے علاقے میں ایک فلیٹ کو ڈھونڈنا آسان کام نہ تھا۔ سمنا کو ذہن لگانے پر ماریا کی یاد آئی۔ وہ بی اے تک اس کے ساتھ تھی، پھر جرنلزم کر کے ایک مشہور اخبار کی رپورٹر بن گئی تھی۔ اس نے 2 دن بعد سیمی کو حمید کا نہ صرف ایڈریس بتایا بلکہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت اہم معلومات بھی بہم پہنچائیں۔ اس نے اسٹیج پر کچھ ڈرامے کیے تھے، البتہ حمید پہلے سے ہی مشہور ٹی وی آرٹسٹ تھا۔ اگلے دن وہ ماریا کا کارڈ لے کر اس کے فلیٹ پر پہنچ چکی تھی، لیکن بند فلیٹ اس کا منہ چلا رہا تھا۔ پھر پڑوسیوں سے سیمی کا فون نمبر لیا اور اس سے وقت اور ملاقات طے کی۔ ہم لوگ اپنے اخبار کے لیے ایسے افراد کا انٹرویو پیش کر رہے ہیں جس نے خاندانی روایتوں کو توڑ کر محبت کو دنیا کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ جذبہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ کا نام بھی انتخاب میں آیا ہے۔ کیا آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ وہ انگلش میں بہت مہذب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں فری ہوں، آپ شام 5 بجے تک تشریف لائیں، میں منتظر ملوں گی۔ بڑی میٹھی آواز تھی۔ 2 دن سمنا کے بہت مصروف گزرے۔ وہ تیاریاں کرتی رہی، بڑا ٹیپ ریکارڈ، مووی کیمرہ۔ ٹھیک 5 بجے وہ سیمی کے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ سیمی بہت ہی خوبصورت لباس میں نئے اسٹائل سے سیٹ بالوں میں نظر آئی۔ وہ فوٹو سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بچپن کی زندگی سب سے پہلے زیر بحث آئی۔ سیمی نے والد کے سختی کے قصے سنائے۔ ایک پکے مذہبی گھرانے کی کہانی تھی اور ان سب باتوں سے برگشتہ سیمی
پھر جوانی میں حمید سے ملاقات اور اس سے طوفانی عشق روایتی کہانی تھی۔ عمیر کا قصہ وہ چالاکی سے بھول کر گئی۔ انٹرویو تمام ہوا۔ سمنا نے ٹیپ ریکارڈ کیمرہ بند کر دیا۔ یہ تو ہوگا آپ کا آفیشیل انٹرویو، اب ذرا تھوڑی میری مدد کریں۔ میرا تعلق بھی ایک کٹر خاندان سے ہے اور میں اپنے کلیگ سے شادی کی خواہش مند ہوں، جس کے لیے میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے فرسٹ کزن کو کیسے انکار کروں، وہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ آپ جیسی عقلمند اور سمجھدار لیڈی ضرور کچھ ایسے پوائنٹ بتائے گی جو میری عقل سے باہر ہیں۔ سمنا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یقین جانیے اس سروے میں میری ملاقات بہت سے افراد سے ہوئی، میں جتنی امپریس میں آپ سے ہو رہی ہوں اتنی کسی سے نہیں ہوئی۔ آپ کی کہانی مجھے بالکل اپنی کہانی جیسی لگ رہی ہے۔ سیمی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا یہ بھی انٹرویو کا ایک حصہ ہے؟ ارے نہیں ڈیئر، سمنا نے قہقہا لگایا، یہ ہماری آپ کی پرسنل بات چیت ہے۔ اس کا تعلق کسی اخبار یا انٹرویو سے نہیں۔ میں اس وقت سخت ڈپریشن ہوں۔ وہ اسٹوپڈ سب کچھ جانتے ہوئے مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور فادر بضد ہیں کہ میں جلد سے جلد ان سے شادی کر لوں۔ اس سروے کو کرنے میں اسی لیے پیش رہی کہ شاید کسی سے انٹرویو کے دوران کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو مجھے اپنے کزن سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سمنا احسان یزدانی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شاطر عورت ہے، اتنی آسانی سے پھنسنے والی نہیں، مگر ہار ماننے والوں میں سے تو سمنا بھی نہیں تھی۔ سوری، اگر کچھ غلط بات میں نے کہہ دی ہو تو جانے دیجیے۔ ابھی تو بہت سے لوگوں کا انٹرویو باقی ہے، میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گی۔ وہ سادہ سے لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگی۔ پل کے پل سیمی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ اگر تمہیں جیتنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز ہر طریقے کا استعمال کرو۔ ارے کہاں سے کروں؟ آپ کو تو مسٹر حمید آسانی سے مل گئے، لکی ہیں آپ۔ یہاں تو شادی ہی کسی اور سے کی جا رہی ہے، اب شادی کے بعد اس شخص کے چنگل سے کیسے بچ نکل سکتی ہوں؟ وہ مایوسی سے سر ہلا کر کہنے لگی۔ شادی ہو جائے تب بھی شوہر کو زج کیا جا سکتا ہے، کچھ اتنا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ سمنات کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یعنی عمیر کی باتیں سچ پر ساتھ معمودنی تھی؟ سیمی یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ سمنا نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جب اسے وہ اس کی امیدوں پر پوری نہ اتری ہو۔ تم سمجھ رہی ہو میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں؟ میں یہ ساری دشواریاں پار کر کے حمید کے پاس پہنچی ہوں۔ کیسے؟ سمنا نے حیرت کی اداکاری کی۔ حمید سے پہلے میری شادی عمیر ناصر نامی شخص سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مالدار، پڑھا لکھا اور اسمارٹ شخص تھا، خاندان بھی بہت اچھا تھا۔ میں باوجود کوشش کی اسے ریجیکٹ نہ کر سکی، لیکن میں نے اس کے ساتھ صرف ایک رات گزاری، وہ بھی ایسے کہ اسے اپنی انگلی بھی چھونے نہ دی۔ وہ تمام رات سمجھانے کے فرائض انجام دیتا رہا اور میں طلاق کی رٹ لگاتی رہی۔ پھر سمنا کے جسم میں اب سنسنی سے دوڑنے لگی تھی۔ شریف بندہ تھا یار، لیکن اس بات پہ اڑ گیا کہ طلاق نہیں دے گا تاکہ اس کی عزت داؤ پر نہ لگے۔ میں نے بس اس کی یہی دکھتی رکھ پکڑ لی۔ بس اگلے دن تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ میرے پر الزام لگایا کہ وہ پاگل اور فرسٹریٹڈ ہے اور وہ نہایت فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ ریئلی؟ آپ نے یہ سب کر لیا؟ اوہ گاڈ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنی بہادر ہیں۔ سمنا نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ یہی نہیں بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا تو ایک دن اسے زہر دے کے مار دوں گی۔ اچھا، سمنا کے لیے ایک نئی اطلاع تھی، شاید عمیر جلدی میں یہ بتانا بھول گیا تھا۔ بس یہیں ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں نے حمید سے شادی کر لی۔ سمنا نے گہری سانس لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے اور حمید کے مشترکہ شادی کے فوٹو دکھانے کی فرمائش کر ڈالی۔ اصل میں اسے وہاں سے اٹھا دینا مقصود تھا۔ سیمی کے اندر جاتے ہی اس نے پھرتی سے ماریو کو پردے کے پیچھے سے نکالا اور باہر جا کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مووی کیمرے کو سنبھالتی تیزی سے نکلی چلی گئی۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانے کی فکر تھی، لیکن مجبوراً اسے سیمی کا البم دیکھنا پڑا۔ تب اسے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ وہ یقیناً حمید تھا، اسے پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی۔ ابھی باہر ساتھ میں برہنگی کی حد تک اڑیاں ایک لڑکی بھی تھی۔ تو ابھی تک یہیں نظر آ رہی ہے؟ کہا تھا نا کہ دفع ہو جانا یہاں سے۔ وہ نشے میں تھا اور سیمی کو گالیاں دے رہا تھا۔ یہ حمید ہے اور یہ ماریا نیوز پیپر کی طرف سے انٹرویو لینے آئی ہیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ سمنا نے اپنے سامان کو سمیٹتے ہوئے باہر نکلنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ باہر نکلتے اسے دیکھا دونوں دست گریباں تھے۔ سیمی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ پھر سے لڑکیوں کو لانے لگا ہے، جبکہ اس نے پرامس کیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا حمید جس کے لیے وہ عمیر ناصر پہ الزام تراشیاں کر کے اسے چھوڑ آئی تھی۔ بہت سے لوگ نیچے جمع تھے۔ حد ہو گئی، اب تو یہ جھگڑے اور مار پٹائیاں روزانہ ہی ہونے لگی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا۔ سمنا ان کے درمیان سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ آج بالآخر اس کی محبت کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ عمیر ناصر کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی کار میں جا بیٹھی۔ کیسٹ بالکل کلیئر ہے نا؟ وہ ماریا سے پوچھنے لگی۔ بالکل کلیئر ہے، میں ریوائنڈ کر کے دیکھ چکی ہوں۔
ویسے تم نے مجھے اندر بلانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ سمپل بھی تھا اور بے ضرر بھی۔ ہاں، مجھے کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ ٹیشو پیپر اور پانی لینے جیسے ہی اندر گئی، میں نے دروازہ کھول دیا دروازہ اور تمہیں پردے کے پیچھے چھپا دیا، اور تم نے پورے سکون سے کیسٹ بنا لی۔ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ ماریا کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ جن جن لوگوں کے سامنے اس نے عمیر کو بدنام کیا ہے، ان سب کے سامنے اسے ننگا کر دوں گی۔ 15 دن ہونے میں ابھی 5 دن اور باقی ہیں، دیکھو تو میں کیا کیا کرتی ہوں۔ سمنا کا چہرہ مسرت کے احساس سے دمک رہا تھا اور آنکھیں سچائی کی جیت پر جگمگا رہی تھیں۔ کیا تمہیں عمیر کی باتوں پر یقین نہیں تھا کہ تم نے ثبوت حاصل کیے؟ ماریا ساری کہانی پہلے ہی سن چکی تھی۔ میرے دل کو پکا یقین تھا، مگر میں جانتی تھی کہ دنیا بھی اس پر ایسے ہی یقین کرے۔ میں اسے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر شان سے کھڑا دیکھنا چاہتی تھی۔ اور دیکھو، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب ان کیسٹوں کی ایک ایک کاپی امریکہ، آسٹریلیا، دبئی سے بھی طرف جائے گی۔ دلی والوں کو تو میں خود بٹا کر دکھاؤں گی، البتہ باہر والوں کے لیے بائی پوسٹ جائے گی۔ ٹھیک 15ویں دن یمنا احسان یزدانی فون پر تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آواز جذبوں سے بھاری سی ہو گئی تھی۔ تمہارے بغیر جی سکتا ہوں، یہ ثابت کر رہا ہوں۔ وہ ناراض تھا۔ میرے بغیر جی ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اپنا یہ خوبصورت سا دل میرے نام کر دیا ہے۔ کوشش کریں گے تو یہ دھڑکنے سے انکار کر دے گا، وہ بڑے ابالانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب یہ جانتی تھی تو مجھ سے دور کیوں گئی؟ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ میں آپ سے دور کب تھی؟ میں نے ان 15 دنوں کے ہر سیکنڈ میں آپ کو یاد کیا ہے، اور کیا آپ نے سوتے جاگتے، کام کرتے ہر جگہ مجھے محسوس مت نہیں کیا؟ مجھے لفظوں سے مت بہلاؤ سننا، میں بہت تھک گیا ہوں، لوگوں کی باتیں سن سن کر عاجز آ گیا ہوں، اور اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں دبئی کو بھی چھوڑ دوں گا اور امریکہ میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ کم از کم وہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا، کوئی پرانی باتیں دہرا کر میرے زخم ہرے تو نہ کرے گا۔ وہ پس مردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، بہت بھاگ لیے دنیا سے، اب ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کے غم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک آپ اسے محسوس نہ کرائیں۔ بے شک دنیا میں کچھ افراد کی زبان تیغ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، بکھرے ہوئے شخص کا اعتماد لوٹاتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کا صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ دنیا سے چھپ جائیں گے تو ان ہمدرد لوگوں کو کیسے پائیں گے؟ اور اب تو میں ہوں آپ کے ساتھ، ہم مل کر دنیا کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو تم نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا؟ وہ اتنی جلدی یقین کر لینے پر راضی نہ ہوا۔ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا۔ اتنا انتظار آپ کو صرف اس نے کرایا ہے کہ دنیا بھی احساس کرے کہ جس کو میں نے اپنے دل میں بسایا ہے وہ ہر طرح سے ایک شاندار، سچا اور کامیاب انسان ہے۔ اور میں نہ صرف اپنے گھر والوں کو اس کا احساس کرا چکی ہوں، بلکہ آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، اڑوس پڑوس کے سبھی کے سامنے آپ ایک بار پھر سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے لائق ہو چکے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تم کیا کہہ رہی ہو، وہ الجھ گیا تھا۔ تب سمنا اس کو پورے حالات تفصیل سے سنانے لگی۔ کل تک وہ کیسٹ آپ کے پاس ہی پہنچ جائے گی۔ سلمان بھائی کا کہنا ہے اب ہماری شادی دہلی میں ہی ہوگی، اس گھر سے جہاں سے سیمی آپ کو بدنام کر کے نکلی ہے، اور میں بھی یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ جلد سے جلد چھٹی لے لیجیے اور آ جائیے۔ آپ کے ڈیڈی، ممی اور باجی، بھائی صاحب سبھی سے مفصل بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ لوگ بھی یہیں پہنچ رہے ہیں۔ وہ مبہوت سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے والانہ طور پر کتنا پیار کرتی ہے، اور اس کی عزت کی بحالی کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھاتی پھر رہی ہے۔ تھینک یو سمنا، تھینک یو سو مچ، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ فور واٹ؟ یہ ہم نے آپ کے لیے نہیں، اپنے پاگل دل کے لیے کیا ہے، جو آپ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننا ہی نہیں چاہتا۔ سمنا نے اسی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اور ہاں، چھٹی کی درخواست کے ساتھ میرے ویزے کے لیے بھی اپلائی کیجیے گا۔ واپسی پر آپ کے ساتھ ہی چلوں گی میں، اب 1 منٹ بھی میں آپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی۔ کہتے کہتے وہ ہنس دی اور فون بند کر دیا۔ ادھر عمیر کا رواں رواں خوشی کے احساس سے جھومنے لگا۔ یہ احساس اسے مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا کہ کوئی اسے اس حد تک چاہتا ہے کہ اس کے لیے سارے جہاں سے دیوانوں کی طرح ٹکرا سکتا ہے۔ آج وہ اپنی نظروں میں وہ خود ہی معتبر ہو گیا تھا۔ اس کی بے رنگ زندگی کو سمنا نے پھولوں کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا اس رات کے عقب میں ایک نکھری سنوری سحر رونما ہونے کے لیے بے قرار تھی۔ بس انتظار کرنا تھا اس سیاہ رات کے گزرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ اللہ حافظ۔